یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نبی رحمت شفیع امت مالک جنت سراپا رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان کا مفہوم ہے کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر سجایا کرو، کیونکہ تمہارا یہ درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ دلوں کے دروازے پر دستک دیتے اور حکمت کے موتی بکھیرتے مدنی چینل کے سلسلے مدنی مکالمے کے ساتھ الحمدللہ ایک بار پھر حاضر خدمت ہیں، اور دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران مولانا محمد عمران عطاری مدد اللہ العالی بھی الحمدللہ جلوہ فرما ہے، اور موضوع آپ کے علم میں ہے۔ وہ پڑھا تھا کہ بچے نے جواب میں کہا تھا کہ میری پہلی ماں جھوٹی تھی اور یہ جو ماں ہے نا یہ سچی ہے۔ باپ جس نے سوال کیا تھا کہ بیٹا تمہاری پہلے بھی امی جان تھیں، وہ فوت ہو گئیں، اور ایک امی جان میں دوبارہ لایا ہوں، یہ بھی امی جان ہے، تمہیں کون سی ماں اچھی لگتی ہے، کیا تاثرات ہیں؟ تو اس نے کہا تھا یہ جواب میں کہ میری پہلی ماں جھوٹی تھی اور یہ سچی ہے۔ فرضی حکایت ہے، سمجھانے کے لیے تاثر دینا مقصود ہے۔ تو باپ بڑا حیران ہوا کہ اپنی ماں کو جھوٹا بولتا ہے اور جو دوسری ماں ہے اس کو سچا بولتا ہے۔ کہا کیا مطلب اس بات کا؟ کہا میری ماں کہتی تھی کہ میں شرارت کرتا تھا نا، تو کہتی تھی کہ شرارت کرو گے نا اور مستی کرو گے تو تم کو کھانا نہیں دوں گی، تو میں پھر بھی شرارت کرتا رہتا تھا، اور اگر باہر ہوتا تھا کھیل رہا ہوتا تھا تو میری ماں مجھے ڈھونڈتی تھی اور ڈھونڈ کر لا کر مجھے کھانا دیتی تھی۔ اور یہ جو ماں ہے نا یہ ایسی سچی ہے کہ 2 دن ہو گئے میں شرارت سے باز نہیں آ رہا ہوں، اس نے مجھے کہا تھا تم شرارت کرو گے تم کو کھانا نہیں دوں گی، تو اس نے مجھے کھانا واقعی نہیں دیا ہے، یہ سچی ہے۔ تو اب حضرت والا کی طرف سے موضوع آتا ہے میرے پاس، موضوع لکھا ہوا آ جائے اسکرین پر جی، تو وہ میسج جب آیا نا میرے پاس تو وہ ایسا ہے یہ چونکا میں، یہ یعنی ذہن منتقل نہیں ہوتا تھا اس طرف، اور میرے لیے گویا کہ اچنبے کی بات تھی، مجھے ایک وہ چونکا میں۔ تو پھر ظاہر ہے کہ آپ کا بھی ذہن منتقل ہونے کے کچھ عوامل ہوں گے، اور حساس طبیعتوں والے امیر اہل سنت کی بارگاہ میں رہ کر بھی ظاہر ہے طبیعتوں میں بہت زیادہ حساسیت بڑھ جاتی ہے، اور آپ کو ماشاء اللہ جتنی صحبت ملتی ہے اور جتنی آپ کی تربیت ہوتی ہے، مرحبا ظاہر سعادت، تو کچھ جو ہے وہ ظاہر طبیعت کی جو حساسیت ہے وہ متحرک ہوئی ہوگی، کچھ ایسا دیکھا ہوگا، سنا ہوگا، کچھ درد پیدا ہوا ہوگا، کوئی یعنی معاشرے میں تبدیلی لانا چاہ رہے ہوں گے، کیا ایسا ہوا تھا کہ ایسے یعنی غیر معمولی ٹاپک کی طرف، جس کا میں سمجھتا ہوں یہ اس میں اتنا لٹریچر بھی نہیں ملتا، اتنا مواد بھی اس طرح سے نہیں ملے گا، اور اس طرح ذہن جانا، منتقل ہونا، کیا خواب ہیں، کیا سوچیں ہیں، اور کیا تحریک کا باعث کیا بنا، دل کھول کے رکھنا ہے سب۔ اصل میں آپ نے جو اتنی ساری جو تمہید باندھی نا، اللہ اللہ، کیا ہوا ہوگا، ایسا کیا ہوا ہوگا، اب آپ یہی کہیں گے ایسا کچھ نہیں ہوا ہوگا؟ عرض کر دیتا ہوں، نہیں کچھ ہوا، کچھ تو ہوا ہے۔ جی جی، ہوا صرف اتنا ہے، جی جی، کسی عاشق رسول نے میل کی تھی کہ اس موضوع پر بھی
कोई बयान या मदनी मुकालमा होना चाहिए, तो बस इतना सा हुआ है और कुछ भी नहीं हुआ। अगर इसमें कोई अच्छी बात है, कोई कार्य सवाब का काम हो जाए, तो उम्मीद करते हैं इंशाअल्लाह ताला हमें ये मशवरा देने वाले जो हैं सोतेले रिश्ते, सोतेले जो ताल्लुकात होते हैं, जी 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 जी, तो उम्मीद है कि उनको भी इसका सवाब मिलेगा। ऐसे कई हमारे मौज़ूआत बनते हैं जो कहीं ना कहीं से आए हुए होते हैं। कोई मेल के ज़रिए, कोई SMS के ज़रिए हमें अपने ये मशवरे अता फरमाते हैं कि बाज़ ऐसे होते हैं कि जो लिए जा सकते भी उन पर, तो ये है एक अमली तौर पर मामला, तो इस वजह से इसको लिया गया है कि ये फ़ौरन ये पढ़ते ही एक जहन गया कि हाँ ये भी माशरे का एक मौजू है, एक पहलू है कि इस पर भी बात की जा सकती है। क्योंकि इस मौजू के तहत अगर हम गौर करेंगे तो आपको काफ़ी इसमें गुनाहों के दरवाजे खुलते महसूस होंगे। यानी रिश्तेदारी है और गुनाहों का दरवाज़ा है। जी हाँ, ये गुनाहों के दरवाजे से मुराद हमारी ये है कि जब ये नाम आता है ना कि सोतेली माँ, सोतेला बाप, सोतेला भाई, जी जी, सोतेली बहन, तो ये जब ये खुद एक लफ्ज़ जो है ना, ये भी बाज़ औक़ात हम कह सकते हैं कि चुभता है, और वो नहीं चाहती माँ कि मुझे कोई सोतेली माँ कहे, नहीं चाहता होगा कोई बेटा कि मुझे कोई सोतेला बेटा कहे या मुझे सोतेली बहन कहा जाए। तो वो जो बाज़ों का सोतेला बाप भी होता है, जी जी, तो ये नहीं मतलब कि इस तरह ये लफ्ज़ ही जो है ना, जैसे सोकन, सोतन, सोकन, ये चंद लफ्ज़ हैं लुगत के अंदर। तो इसके यानी आप ये फरमाना चाह रहे हैं कि इसके माने में ही गोया के कुछ ऐसी चीज़ें पिन्हा हैं, छुपी हुई हैं कि जो सुनकर भी लफ्ज़ जो है वो झटका लगता है और ज़हन में मुंतकिल है। ये हो गया है हमारे माशरे में, वरना रिश्तों की अहमियत और रिश्तों का तक़द्दुस और रिश्तों का एहतराम, जी जी, ये इस्लाम और दीन हमारा बयान करता है, जो कि यहाँ भी कायम है, मरहबा यहाँ भी कायम है। और इस पहलू को हम कोशिश करेंगे कि आज के सिलसिले में हम उजागर करें और इसको लेकर चलें। और मैं हमदो सलात पढ़ना भूल गया था। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। तो अब ये कि नियत भी हमने नहीं करवाई, तो नियतें भी कर लीजिए। नियत, अच्छी नियतें जितनी ज़्यादा होंगी सवाब उसी के तरफ बढ़ जाएगा। तो नियत कर लीजिए। मदीने के नाज़रीन, हाज़रीन, हस्ब हाल नियतें की जाती हैं कि अव्वल त आखिर सिलसिले में शामिल रहेंगे। कोशिश कीजिएगा कि अव्वल त आखिर मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल ना करें। इसी तरह हस्बे मौका अज़्ज़ व जल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रहमतुल्लाह ताला अलैह कहने की भी नियत कर लीजिए इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। अल्लाह ताला हम सबको अच्छी अच्छी नियतों के साथ सिलसिले में शामिल रहने की तौफीक अता फरमाए। मैं भी नियत करता हूँ अहले कलिमतुल हक़, यानी अल्लाह ताला का कलीमा बुलंद करूँगा, नेकी की दावत दूँगा, बुराई से मना करूँगा। दावत इस्लामी के जुमला मदनी का बशुमुल मदनी काफ़िला मदनी इनामात वगैरह की रग़बत भी दिलाऊँगा। कहक्का लगवाने से बचूँगा। अगर किसी ने सवाल किया, आता होगा तो जवाब अर्ज़ करूँगा, ना आने की सूरत में माज़रत कर लूँगा, ला इल्म कह दूँगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं चाहूँगा कि सुतेले रिश्ते पर बात करने से पहले मुख्तसरन अगर रिश्तों की अहमियत के हवाले से कुछ मदनी फूल आप हमें दें, ताकि एहसास जो है वो जागुज़ी होना शुरू हो। और फिर यानी ये सुतेले रिश्तों को, जो हमने सुतेला रिश्ते का जो रंग दे दिया है अपने अंदाज से, चलन से, फिर आप उसकी निश्तर जनी करें, ऑपरेशन करें उसका, और हमें बताएं कि वो क्या ऐसा हो गया है, हमारे कहाँ ख़ता खा रहे हैं, हमारे रवैयों में, हमारे रहन सहन में, चलन में, उठने बैठने में, ऐसा क्या मिस्टेक हो रही है हमसे कि ये सुतेले रिश्ते हम निभा नहीं पा रहे हैं। इस्लाम ने रिश्तों को बहुत अहमियत दी है। जी जी। मगरबी दुनिया में जो इस वक्त अंदाज़ ज़िंदगी है जी, उसमें जो आज इनकी एक तादाद जो पछता रही है, जी जी, उसके पछतावे का एक जो वो पॉइंट है वो है वहाँ के रिश्ते ख़त्म हो गए। क्योंकि उन्होंने एक आज़ादी के नाम पर, इंडिविजुअल ज़िंदगी के नाम पर
اور اس نام پر کہ یار کوئی کیوں کوئی ہمارے اس میں آئے جائے بیٹھے کرے، داخلت میری زندگی میں نہیں ہونی چاہیے۔ اس پر انہوں نے اتنی اپنی زندگی کو تقسیم کر دیا کہ اب یہ رشتوں کو ترستے ہیں کہ کوئی ملنے والا کس کے ساتھ خوشی منائیں۔ رشتہ دار کے ساتھ خوشی منانا، قریب کے لوگوں کے ساتھ خوشی منانے کا ایک اپنا انداز ہوتا ہے، اس کی ایک اپنی لذت ہوتی ہے۔ تو یہ ایسا کچھ ابھی وہاں نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور شوہر اپنی زندگی ہے تو بیوی کی اپنی زندگی ہے، تو شادی کے بعد بھی اگر مطلب کہ کوئی دوسری شادی کا بھی حساب کتاب بنتا ہے، تب بھی وہاں پر رشتوں کا کوئی ایسا ہے ہی نہیں۔ اور اسلام نے رشتوں کی اہمیت بیان کی، اور اسلام وہ عمدہ دین ہے ہمارا کہ اس نے رشتے کھول کر بیان کیے ہیں۔ یعنی والد کو بھی بیان کیا ہے، والدہ کو بھی بیان کیا ہے، حتیٰ کہ اگر ہم مطالعہ کریں گے تو سوتیلی ماں یا سوتیلے والد کے متعلق بھی کیا یہاں پر نظریہ یا سوچ ہونی چاہیے اس کا بھی ہے۔ جو سوتیلے بھائی بہن ہوتے ہیں ان کے متعلق بھی اگر ہم اہل علم سے مشورہ کریں گے، مفتیان کرام سے، تو وہ بتائیں گے کہ ان کے رشتوں کی بھی کس قدر اہمیت ہے، حتیٰ کہ خالہ، دادی، دادا، نانا، نانی، بہن اور بیٹیاں، ہر ایک کا رشتہ اسلام نے بڑا واضح طور پر، ایون کہ بڑے بھائی کا رشتہ بیان کیا اور پھر واضح طور پر فرما دیا۔ بڑوں کے لیے بھی کہا، بچوں کے لیے بھی کہا، بڑوں کا احترام کرنا، چھوٹوں پر شفقت کرنا۔ حتیٰ کہ ہمارا دین، ہمارا اسلام وہ عظیم مذہب ہے کہ جو ماں باپ کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد بھی ان کے حقوق بیان کرتا ہے، اور ان کی اس یعنی والد کے انتقال کے بعد ان کے دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کو بھی اولاد کے نیکوکار ہونے کی دلیل قرار دیتا ہے۔ یعنی آپ دیکھیے ہمارا دین، ہمارا مذہب، ہمارا اسلام کتنا عمدہ ہے کہ والد صاحب دنیا سے چلے گئے اور اس کے بعد ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا کہ جو ان کے دوست ہیں تو وہ بھی ایک حق کے والد میں ہیں۔ والدین کے حقوق میں اس بات کو بیان کیا جاتا ہے کہ ان کے انتقال کے بعد، کیونکہ ان سے ان کو راحت پہنچتی ہے، ٹھیک ہے، ایک اولاد کی نیکی ہے، تو یہ ساری چیزیں دین اور اسلام ہمارا بیان کرتا ہے۔ اور اب جب یہ رشتوں کی اہمیت ختم ہو جائے گی، رشتوں میں مفاد آ جائے گا محض، اور رشتوں میں مطلب کہ وہ جو شرعی اس کی جو باؤنڈریز ہیں، جو حدود ہیں، وہ ختم ہو جائیں گی، اور ہر شخص اپنی ہی طور پر ہر ایک کو ٹریٹ کرتا رہے گا، تو پھر یہاں پر خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، ایک خاندان میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے، غیبتوں کے دروازے کھلتے ہیں، چغلیوں کے دروازے کھلتے ہیں، بدگمانی کے دروازے کھلتے ہیں، تہمت کے دروازے کھلتے ہیں، اس طرح کے بہت سارے دروازے کھلتے ہیں۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے جو سوتیلی ماں کے بارے میں ایک سوال کیا گیا فتاوی رضویہ شریف میں چاہوں گا کہ ہمارے اسلامی بھائی اس سوال کو بھی بیان کریں اور اس کے متعلق جو مدنی پھول ہیں وہ بھی بیان کریں انشاءاللہ۔ اور موضوع جو ہے نا ہمارا، ہاں، اور چونکہ موضوع میں ہم اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی مدنی پھولوں کو لائیں گے، ان کی تعلیمات کو لائیں گے، اور جو یہ قرآن اور حدیث سے جو ہمیں بات سمجھاتے ہیں جو اس کو لائیں گے، تو ہمارے موضوع کو مزید مطلب کہ وہ یہ مضبوطی ملتی ہے الحمدللہ۔ جی آپ فرما رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا رسالہ ہے الحقوق بطرح العقوق، جس کا المدینہ العلمیہ نے تسہیل کے ساتھ اس کو شائع کیا ہے، آسانی کے ساتھ۔ اس میں ایک سوال اعلیٰ حضرت سے کیا گیا کہ سوتیلی ماں پر تہمت بد یعنی بدکاری کی تہمت لگانا، طرح طرح سے اس کو الزام دینا اور اس طرح اس کو تکلیف دینا، تو یہ کیا اس کا حکم کیا ہے، اور سوتیلی ماں کا حق بیٹے پر کیا ہوتا ہے جو اس کا سوتیلا بیٹا ہے؟ جی ہمارے ہاں تو اس کو سمجھتے بھی نہیں ہے، تو اعلیٰ حضرت نے اس کا جواب دیا۔ اب اعلیٰ حضرت کا جو انداز جواب ہے نا وہ بڑا پیارا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے پہلے تو وہ مسلمان کے حقوق بیان فرمایا کہ حقوق تو مسلمان پر ہر مسلمان رکھتا ہے، اور کسی مسلمان کو تہمت لگانی حرام قطعی، خصوصاً معاذ اللہ بدکاری کی تہمت لگانا، اس کو تو قرآن عظیم نے سخت ممانعت اس کی قرار دی۔ اس کے بارے میں یعنی بدکاری کی تہمت کے بارے میں بیان کرنے کے بعد پھر اعلیٰ حضرت علیہ رحمت رب العزت آگے کی طرف چلتے ہیں، اور اس رشتے کی اہمیت کو یوں بیان فرماتے ہیں کہ جب شریعت مطہرہ نے، ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کے ساتھ بھلائی کرو، ساتھ ہی ہمیں یہ بھی حکم دیا گیا
کہ ان کے مرنے کے بعد ان کے دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. تو اعلیٰ حضرت اس روایت کو بیان فرمانے کے بعد کہتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ جب شریعت میں والد کے دوستوں کی اہمیت ہے تو جس سے والد کا خاص رشتہ ہے، جیسے سوتیلی ماں ہے، سوتیلا بیٹا ہے جس کو سوتیلا بھائی کہا جاتا ہے، تو اس سے خاص رشتہ ہے، تو ایک دوستی ایک ناطے کا اتنا خیال رکھا جا رہا ہے، تو جس سے خاص رشتہ ہے اگر اس کو تکلیف دی جائے گی تو شریعت مطہرہ اس کو کہاں پسند کرے گی. تو یہاں بالکل واضح انداز میں اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰن نے بیان فرمایا کہ جب ایک دوست جو والد کا ہے اس کے حقوق ہیں تو سوتیلی ماں کے حقوق تو اس سے کئی زیادہ ہیں، جس کو ہمیں سمجھنا چاہیے. یہ ایسا ہوتا ہے، شاید ادھر ذہن بن جائے کہ والد، شاید ادھر ذہن بن جائے والد صاحب کے دوست ہیں، ان کو ادب دینا ہے، تعظیم اور احترام دینا ہے، اور جو اسلامی بہن ہے وہ والدہ کی جو سہیلیاں ہیں، دوست، ان کی جو مطلب دوستی میں تھیں، ان کو عزت دینا، مقام دینا، مرتبہ دینا، وہ گھر میں آئیں تو بہت ان کی خاطر مدارت کرنا، شاید ادھر ذہن بن جائے. لیکن اب وہی بات ہے نا جو آپ یہ لفظ ہی ایسا ہے، یہ جب اب یہ اٹک سا جاتا ہے دماغ میں. سوتیلے دوست تھوڑی ہو جاتے ہیں، تو وہ سوتیلی سہیلیاں تو ہی ہو جاتی ہیں. یہاں بات تو سوتیلی کی ہے نا. جی جی. تو ایسا تو نہیں کہ والد صاحب کے انتقال کے بعد اب جو والد صاحب کے دوست ہو گئے وہ سوتیلے دوست ہو گئے. اصل میں ہمارے یہاں غالباً لفظ سوتیلا کو ایک گھٹیا سمجھ لیا گیا. نہیں، سوتیلا گھٹیا دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ والد صاحب کے جو دوست ہیں نا، جی یہ کوئی روزمرہ کا معمول نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ روز آتے ہیں، روز کھاتے ہیں، روز بیٹھتے ہیں، روز اٹھتے ہیں. اگر یہ روز آتے جاتے ہوں تو پھر اولاد کی نیکوکاری کا بھی انداز جو ہے نا مدینہ دیکھا جائے گا. ٹھیک ہے نا. لیکن اب یہ سوتیلی ماں ہے تو یہ مطلب اس کا ایک گھر کے اندر اس کا داخلہ ہے، اور ہمارے معاشرے نے کچھ ایسا کر دیا. امیر اہل سنت نے تو چند مرتبہ یہ بات میں اگر کہوں کہ بڑی ہی درد بھرے انداز سے سمجھانے کی کوشش کی ہے اولاد کو کہ برائے کرم اگر والد کا انتقال ہو جائے تو عدت گزر جانے کے بعد، اور جو شرعی ایام ہے وہ جو وقت گزرتا ہے وہ گزر جانے کے بعد اپنی ماں کی شادی کروا دو. اور اگر ماں کا انتقال ہو جائے تو جو والد صاحب کے کی شادی کرا دو. یہ 3 دن سوگ کے کہلاتے ہیں. اس کے بعد والد صاحب کی شادی کرا دو. ان دونوں کو علیحدہ مت رہنے دو. لیکن اب یہی مسئلہ ہے کہ ایک بیٹے کی خواہش ہوگی کہ ٹھیک ہے یار وہ والد صاحب کر لینا شادی، تو دوسرے 2 بھائی نا گھر میں سوتیلی ماں آ جائے گی تو یہ کر دے گی. کیا کر دے گی؟ سوتیلی ماں کو جنی تھوڑی آئے گی، انسانی آئے گی، عورت ہی ہوگی جسے شادی ہوگی انشاءاللہ تعالی. تو یہ مطلب کہ یہ نہیں تو ماں کی دوسری شادی، ماں کی کو دوسری شادی ہوتی ہے. مطلب کہ یہ ماں بیچاری، مطلب کہ یہ جو آگے جا کر پھر بیچاری ماں کس کے اس پر رہے گی. تو یہ امیر اہل سنت ہے الحمدللہ اصلاح امت کے درد کے تحت الحمدللہ، اور ان عمر والوں کی گویا کے احترام سے کہوں کہ ترجمانی کی ہے. خیر خواہ تو اپنی جگہ پر ہے، ترجمانی کی ہے. ماں بیچاری نہیں بول سکے گی کہ بیٹا مطلب کہ اب مجھے شادی کروا دو. اب وہ اس کو آگے جا کے ضرورت پڑتی ہے. کئی ایسے عورتوں کے معاملات ہوتے ہیں جس کے لیے شوہر ہی وہاں پر اپنا کردار ادا کر سکتا ہے، اور کئی جگہوں پر شوہر کے ایسے معاملات ہوتے ہیں جہاں اس کی عورت ہی اپنا کردار ادا کر سکتی ہے. وہاں اولاد کا علاقہ ہی نہیں ہے، اولاد تو وہاں سے گزر بھی نہیں سکتی. یہ صرف یہ رشتہ آپس کے اندر ترکیب اس کی مضبوط بنتی ہے. لیکن یہ بعض یا تو پتہ نہیں معاشرہ یا ماحول نے ایسا ہمارا کوئی عجیب و غریب و ذہن بنا دیا ہے کہ یہ قابل قبول ہی نہیں ہوتا. کہہ رہے کچھ کالز ہیں، کالز پہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قاری محمد عمر، اسسٹنٹ پروفیسر حضرت بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی ملتان شریف. نہایت اہم پہلو احترام مسلم کے حوالے سے اور نگران شورا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ یہ شادی کا جو فیصلہ ہوتا ہے اس کے حوالے سے مدنی پھول ارشاد فرمائیں کہ اگر ایسے رشتے قائم ہونے سے پہلے جو فیصلہ کیا جا رہا ہے، فیصلہ کرنے والے پر کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ یہ ہمارے بہت پیارے اسلامی بھائی ہیں عمر بھائی، اور یہ عموماً ہمارے سلسلوں میں بذریعہ کال
شرکت فرماتے ہیں اور بعض اوقات سوال کے ذریعے ایک الگ ڈائمنشن دے دیتے ہیں، ایک راستہ بھی دکھا دیتے ہیں. اور یہ کہ انہوں نے میرا خیال ہے شاید اس کال کے ذریعے اگر میں کہوں کہ انہوں نے ایک الگ ڈائمنشن دی ہے، ایک الگ راستہ، ایک الگ ڈائریکشن انہوں نے بتائی ہے کہ ایسے موقع پر کوئی ذمہ داری بنتی ہے یا نہیں بنتی. تو غور طلب بات کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہے. ان کے سوال سے ایک بات میرے ذہن میں آئی ہے کہ اگر والد دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں اور اولاد بھی ہے وغیرہ وغیرہ، تو کم از کم یہ اولاد کا جو وہ گھر کا جو شیرازہ ہے اس کو بھی کیسے برقرار رکھا جا سکے، اس کے بارے میں بھی غور کر کے ایسا خاندان سلیکٹ کرنا پڑے گا. صحیح. اور ایسا مطلب اصل میں ہے وہی شادی کے معاملے میں کہ اگر نیکوکار رشتہ مل جائے نا تو وہ انشاءاللہ امید ہے کہ اپنے اخلاق اور اپنے کردار سے اگر وہ ماں بن کر آئی ہے تو وہ کردار اپنا ادا کرے گی اور کسی بھی مطلب کہ وہ ناخوشگوار حالات میں بھی صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں جانے دے گی. اور امید ہے کہ آگے جا کر وہ ان کے دلوں کو بھی فتح کر لے. ایک فطری طور پر ایک رکاوٹ دلوں میں اور دماغوں میں بیٹھی ہوئی ہے، اس کا کوئی بھی انکار غالباً نہیں کرے گا کہ ہے ایک خلیش دل میں بیٹھی ہوئی ہے، ایک رکاوٹ ہے، ایک کانٹے سے دل میں پھنسے ہوئے ہیں کہ یار یہ رشتہ قبول کرنے کی گویا کہ سخت ایک تعداد میں نہیں ہے. اسی طرح اگر سوتیلے والد نے اگر خاندان میں آنا ہے تو یہاں بھی مطلب کہ یہ نیکوکار اور اس طرح کی چیزیں تو غالباً میں سمجھتا ہوں کہ دیکھنی ہی چاہیے. اچھا صرف اس کے لیے دیکھنا ہی ضروری نہیں ہے کہ جناب یہ گھر کے اندر جو لوگ ہیں ان کا مطلب کہ کوئی نظام مضبوط رہے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ان کے شادی کرنے کے بعد چاہے ماں دوسری شادی کرے والد صاحب کے جو بھی میٹر ہو اس کے بعد، اور یا والد صاحب دوسری شادی کر کے سوتیلی ماں کی صورت میں اگر کسی کو لاتے ہیں تو ہو سکتا ہے ان سے بھی اولاد کا سلسلہ ہو. تو اب وہ اولاد بھی کے لیے بھی مطلب اس اولاد کے حقوق کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ دونوں ایک دوسرے کی نیکوکاری کو تو کم از کم دیکھیں گے نہیں دیکھیں گے. تو کہہ سکتے ہیں کہ اگر پہلی شادی ہے، دوسری شادی ہے یا تیسری شادی، جو بھی شادی کی جو بھی ایک ہمارے شریعت اور اسلام نے جتنی گنجائش جس کے لیے جہاں جہاں دی ہے وہ قائم رہے گی. ٹھیک ہے نا، ہمارا اس وقت موضوع یہ نہیں ہے. شادی کے لیے جس کے لیے جتنی گنجائش جہاں جہاں گنجائش اوقات کے حساب سے ہر آباد جو اسلام و دین نے دی ہے وہ اپنی جگہ قائم ہے اور وہ قائم رہے گی. لیکن اب رشتہ جب کرنے جائیں گے، شادی کرنے کے لیے جائیں گے تو دونوں صورتوں کے اندر کم از کم یہ تو دیکھا جائے گا کہ رشتہ نیک ہو اور وہ پرہیزگاری ہو. تو انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ گھر کے نظام میں بھی اتنی ڈسٹربنس نہیں ہوگی اور بعد کے معاملات میں بھی امید ہے کہ اتنا زیادہ فرق شاید نہ پڑے. دوسرا پھر آئی صاحب میں یہ سمجھتا ہوں کہ شادی کے بعد بھی بعض ایسے اہم میٹرز ہیں جن کے اوپر توجہ دینا وہ شاید ضروری ہوگا، کیونکہ دیکھا یہ گیا ہے کہ عموماً والد صاحب جو ہوتے ہیں وہ دوسری شادی کرنے کے بعد وہ اس طرح سے غافل ہو جاتے ہیں کہ پھر وہ اس طرح کی نظر نہیں رکھ سکتے اپنے ان بچوں پر جو پہلی بیوی سے تھے، اور جو نئی آئی ہیں ان پر اور ان سے ہونے والی اولاد پر عموماً زیادہ توجہ ہوتی ہے، اور یوں جو ہے وہ ان کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے وہ ان تک رپورٹ نہیں ہوتی، یعنی ان کے علم میں نہیں آتی، یا وہ جو ہے نا وہ توجہ دیتے نہیں ہیں اس طرح سے. تو پھر یوں وہ جو سلسلہ ہے وہ آگے کنٹینیو رہتا ہے. اور اسلامی بہن کے حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ چونکہ اس کا گھر گھرستی میں بہت زیادہ اہم رول ہوتا ہے، تو شاید نفس چاہتا بھی ہوگا بعض معاملات پر کہ یہاں یہ کام یوں ہونا چاہیے، یا اس کو اپنا بچہ ہوتا تو شاید 2 ہاتھ لگانے تھے تو یہاں تو غصہ نکالنے کے چکر میں 12 لگا دیے. تو یہ اس طرح کے مواقع ان کے پاس زیادہ آتے ہوں گے. تو ایسے موقع پر ضبط نفس کرنا، اور وہ جو آپ نے تقوی والا مدنی پھول دیا شریعت مطہرہ کے حوالے سے، نیکوکاری کا جو مدنی پھول دیا، اس معاملے میں نیکی کے مظاہرے اور نیکی پر عمل کرنا اور اپنے نفس کو کنٹرول کرنا، دونوں کے مواقع نکلتے ہیں میرا خیال. یہ تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن میں یہ عرض کر دوں کہ یہاں پر جو فیملی ممبرس ہیں، جو گھر والے اگر ہمیں دیکھ کر سن رہے ہیں، دیکھیں ایک بات فطرت کو ہمیشہ ذہن نشین رکھیے، نیچر کو کبھی بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ جب جیسے کہ موسم بدلتا ہے تو ہمارا لباس بدل جاتا ہے. تو جب سچویشن تبدیل ہوگی تو سوچ بھی تو بدلے گی نا. ڈیفینیٹلی. اب مطلب کہ آپ جو ماں آئی ہے
والد صاحب دوسری شادی کر کر اگر کسی کو لائے ہیں تو آپ اس سے مینو ان وہی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں جو آپ اس ماں سے دیکھ رہے کرتے وہ ماں مطلب اس کے ساتھ ہی اس کے ذریعے آپ کی ولادت ہوئی. وہ بچپن سے آپ کو پالتی رہی پوستی رہی, آپ دیکھتے رہے کرتے رہے, وہ مارتی بھی رہی سناتی بھی رہی بڑا کرتی رہی پالتی رہی جیسے کھلاتی رہی پلاتی رہی سب کچھ کرتی رہی. اس کو وہ جس طرح آپ کو لے کر اس عمر تک آئی تھی اور وہ مطلب مثال کے طور پہ انتقال کر گئے. اللہ ہم سب کی وہ والدائیں جو دنیا سے چلی گئی ہیں اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت کرے اور جو دنیا سے چلے گئے ان کو غریق رحمت فرمائے. تو اگر چلی گئی اب جو والد صاحب دوسری لائیں تو وہ ڈیفینیٹلی وہ دونوں کی پوزیشن میں بہت فرق ہے. دونوں کی پوزیشن میں بہت فرق ہے, انڈرسٹینڈنگ میں بھی فرق آئے گا. آپ کہیں گے کہ جناب یہ ماں مطلب کہ وہ انداز کیوں نہیں ہے اس ماں کا کہ جو ہماری ماں کا تھا, تو آپ کا وہ انداز کیوں نہیں ہے اس آنے والی کے ساتھ جو انداز آپ کی سگی ماں کے ساتھ تھا. جب فیس تبدیل ہو گئے اور مطلب کہ ایک سچویشن چینج ہو چکی ہے, صورتحال تبدیل ہو چکی ہے, تو ویسے بھی ہمیشہ توقعات جو ہے نا اس کا ایک اپنا دائرہ ہوتا ہے. کسی سے بہت زیادہ توقع رکھ لینے سے جبکہ وہ توقع بنتی نہیں ہے, آدمی اپنے لیے وہ پریشانی مول لیتا ہے. اسی طرح اگر کوئی سوتیلے والد صاحب آئیں تو ان کا ایک اپنا ایک ڈیفینیٹلی کہ ان کا ایک اپنا مزاج ہوگا انداز ہوگا. آپ کو جس نے بڑا کیا پالا پوسا اس میں اور اب جو آئیں اس میں فرق ہوگا, مگر نہ ان کو کسی کی اولاد پر یا اپنی اولاد پر بلا اجازت شرعی زیادتی کی اجازت ہے, نہ ان کو ان کے ساتھ زیادتی کی اجازت ہے. دونوں کو ایک دوسرے کے حقوق اصل میں ہے. اسلام کا جو خوبصورت ترین جو ایک انداز اور ہے نا وہ ہے رائٹس, حقوق. دنیا میں حقوق کی باتیں کی جاتی ہیں, فلاں کے رائٹس رائٹس آف وومین, رائٹس آف مین, رائٹس آف ہسبینڈ, تو رائٹس آف مدر, تو رائٹس آف فلاں, تو رائٹس آف فلاں. یہ دنیا کی بحث چلتی ہے. لیکن جتنے رائٹس آف ہیومن رائٹس, انسانی حقوق, اور اس کی بھی تقسیم جو اسلام کرتا ہے نا, وہ جو دین اور اسلام اور قرآن اور حدیث اور فقہ کے اندر کی گئی ہے, یہ اس کی کوئی مثال نہیں لا سکتا. اور ہم اسی کو اصل میں نظر انداز کر کے چل رہے ہوتے ہیں. ہمیں مطلب کہ ہماری جو سوچ بنا رہی ہے نا وہ میڈیا بنا رہا ہے. ہماری جو سوچ بنا رہا ہے وہ ٹی وی کا اسکرین بنا رہا ہے. اب یہ بھی ٹی وی کی اسکرین پر ہی ہم اپنی سوچ بنانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. ہماری ٹی وی کی اسکرین نے غالباً ہو سکتا ہے کہ یہ دکھایا ہوگا یہ سوتیلی ماں آئی ہے تو یہ کرے گی, یہ سوتیلا باپ آیا تو یہ کرے گا, یہ سوتیلا بھائی ہے تو یہ بہن کے ساتھ یہ کرے گا, یہ سوتیلی بہن ہے تو یہ سازشیں کرے گی, یہ آئے تو یہ ورثے میں مال کھا جائیں گے, یہ آئے تو یہ جناب ترکے میں لے جائیں گے, یہ آئے تو یہ یوں کریں گے, یہ تو یوں کریں گے. اب میڈیا آپ کو جب ایجوکیٹ کر رہا ہے اور ٹی وی کی اسکرین کو آپ سب کچھ سمجھ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اس پر جو آ رہا ہے نا یہ مطلب کہ یہ صحیح ہے, یہ مطلب کہ یہ ہماری تربیت کر رہا ہے, جبکہ ہمارا بیڑا غرق کر دیا اس ٹی وی کی اسکرین پر آنے والے فضول اور گناہ برے اور خلاف شرع پروگراموں نے. ہمارا بیڑا غرق کر دیا, ہماری سوچوں کو ڈیمولش کر کے رکھ دیا, تباہ برباد کر کے رکھ دیا, گھر کے گھر مطلب کہ وہ اجاڑ کر رکھ دیے. اور ہم انہی مطلب کہ فضول قسم کی فلمیں, فضول قسم کے ڈرامے, فضول قسم کے آرٹیکل, فضول قسم کے مضامین اور فضول قسم کی اس طرح کی چیزوں کو لے کر ہم اس کو اپنی لائف پر, اپنی زندگی پر امپلیمنٹ کرنے جاتے ہیں. میرے نادان اسلامی بھائیوں, وہ جو کچھ ٹی وی کی اسکرین دکھا رہا ہے یہ سب اسکرپٹڈ ہے, لکھا ہوا ہے, یہ سب کچھ اور ہے. اور ہم جو کچھ کر رہے ہیں نا یہ کچھ اسکرپٹڈ نہیں ہے. یہ جو کچھ ہم سوچ رہے کر رہے ہیں یہ ہمیں نقصان دے گا. وہ جو کچھ کر رہے ہیں اس کا وہ نتیجہ ان کو پتا ہے کہ ہم یہ کریں گے تو یہ نکلے گا, یہ نکلے گا 3 گھنٹے کے اندر ختم. ہم جو کر رہے ہیں نا وہ 2 منٹ کے اندر ختم ہو جائے گا اور بہت عجیب و غریب حال ہو جائے گا. یہاں پر ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم میڈیا کے اس پہ تو آپ جو فرما رہے ہیں بالکل درست ہے. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی بیٹی ہیں, مگر سرکار علیہ السلام کی اور بھی ازواج مطہرات تھیں. مگر کیا ہمیں کتابوں میں کوئی ایسی خلیش نظر آتی ہے کہ حضرت فاطمہ اور دیگر امہات المؤمنین میں یہ جو سوتیلا پن جو ہے ایسا ہمیں کہیں نظر نہیں آتا؟ یہاں تو یہ جملہ بھی نہیں مزہ آ رہا جو آپ نے جو ہماری ابی جان ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو تعریفی کلمات خاتون جنت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے عطا فرمائے, یہ مطلب اپنی مثال آپ ہیں کہ وہ جس طرح وہ جو مشابہت ہوتی تھی خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ, وہاں تو مطلب دیکھیں یہ تو وہ نفوس ہیں, وہ مقدس ہیں کہ
ان میں سے جیسے کئیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان کے سینوں سے کینہ کھینچ لیا ہے. یعنی ان کے سینوں میں کینہ کہاں سے آئے گا؟ کینے کا ان کے سینے میں کیا کام؟ ٹھیک ہے. اور ہمارا تو مطلب یہ ہے کہ ہمارے سینے کینے سے پاک ہوں گے کب؟ اصل میں یہ حاجی صاحب میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت سارے جو آپ نے یہ مدنی پھول ارشاد فرمائے نا کہ میڈیا اور بعض اس طرح کے آرٹیکلز اور اس طرح وہ اتنا ڈھول پیٹنا اور اس پہ پٹی پڑھانا شاید ایک طبقے کا یا اس کو اس سے اثر لینے والوں کا ذہن یہ بن ہی گیا ہو. ورنہ اس وقت بھی دنیا میں بعض مسلم سوسائٹی ایسی ہیں جیسے آپ نے سوتن کا فرمایا, وہاں سوتن کا کوئی یعنی جسے کہتے ہیں حیرت انگیز بات نہیں ہے, اور وہاں جو ہے وہ لائف سٹائل ایسا ہی ہے, زندگی کا رہن سہن ایسا ہے. نیچرلی غلام رسول بھائی نیچرلی طور پر یہ دو رشتے جو ہے نا سوتن کے, اس میں نیچرلی طور پر کھینچاؤ تو رہے گا. دیکھیے اس سے تو دو بہنوں کو ایک جگہ جمع کرنے کی اجازت نہیں ہے. جی جی ٹھیک ہے. اور علماء نے جو اس کی علت لکھی ہے وہ اس علت میں یہ علت شامل ہے کہ چونکہ یہ رشتہ محبت اور پیار کا ہے, یہاں جب ایک جمع ہوں گی تو یہ محبت اور پیار کا رشتہ, وہ محبت اور پیار کا رشتہ نہ رہنے کا اندیشہ موجود ہے. تو یہ چیزیں یہ ہے, لیکن میں یہی عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ یہی وہ نیچر ہے, وہ یہی وہ فطرت ہے جس کو سمجھنے کی ہمارے یہاں حاجت ہے. اور ہم اسے اپنی ہم سوچ, ہمارا ماحول تبدیل ہوا, سامنے فیس تبدیل ہو گیا, گھر تبدیل ہو گیا, پورا ایک انوائرمنٹ تبدیل ہو گیا. ہماری ماں دنیا سے رخصت ہو گئی ہے, ہمارے والد صاحب ہم سے چھوڑ کر چاہ چکے ہیں. اب کوئی ایک نئے فیس سامنے آئے ہیں, تو جب نئے فیس سامنے آئے تو ان کے انداز میں تو ہمیں خود اپنا بھی تو مائنڈ تبدیل کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے. بالکل صحیح. ایک والد کا وہ یاد آیا, میرے پاس ایک اسلامی بھائی آئے, انہوں نے دوسری شادی کی تھی. جو دوسری شادی کی تھی ان کا ایک لڑکا تھا, یعنی جس عورت سے شادی کی تھی, وہ میرے پاس باقاعدہ اس لڑکے کو لے کر آئے. وہ کہتے تھے کہ بھائی مسئلہ یہ ہے کہ شادی کو ایک عرصہ ہو گیا مگر یہ مجھے قبول نہیں کرتا, گھر سے بھاگ جاتا ہے, مجھے گالیاں دیتا ہے, مجھے مارتا ہے. اس کی ماں سمجھاتی ہے, میں سمجھاتا ہوں, مگر اسے سمجھ نہیں آتی. تو اب یہ جو اتنا بڑا مسئلہ کھڑا ہوا ہے, اس کا سبب واقعتاً نظر یہ آتا ہے کہ وہ ذہن میں بس وہ سوتیلا جو بیٹھ گیا نا, سوتیلے کا شاید جن بیٹھ گیا کہ کوئی یہ جن ہے یا کوئی ایک ایسا آسیب ہے یا کوئی اوپری معاملہ ہے. اب جو لفظ کہتے ہیں نا جیسے سوتیلا, میری سوتیلی ماں نے یوں کیا, میرے سوتیلے بھائی نے یوں کیا, تو اب یہ بھی تو سوتیلا ہے نا, اس نے بھی تو کچھ کیا ہوگا. یہ اپنے بارے میں نہیں سوچتا, میری سوتیلی ماں نے کیا, اس نے کیا کیا تھا. اس سے سب سے بڑا یہ کیا کہ اسے قبول نہیں کیا. اصل میں قبول نہ کرنے کے بعد ہی یہ سارے جھگڑے. صحیح بات. اگر ایک شخص قبول کر لینا تو مسئلہ نہیں ہے. اور اس کو اگر یہ دیکھ لیا جائے, پھر ہم آپ کی کالز بھی لیتے ہیں, اس کو اگر یہ دیکھ لیا جائے کہ ہمارے دین اور ہمارے اسلام نے قرآن و حدیث کا بھی ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ماں باپ کے حقوق رکھے ہیں. ٹھیک ہے, ماں کی دل آزاری سے روکا ہے, باپ کی دل آزاری سے روکا ہے. اب آپ غور کیجئے, ابھی جیسے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا فتویٰ آپ کے سامنے بیان کیا گیا. اب جب آپ کی سگی ماں کے کسی سے شادی ہوئی, اب اس سے کوئی تعلق جڑ گیا, اب آپ جب اس شخص کو قبول نہیں کر رہے, اس شخص کو برا بھلا کہہ رہے ہیں, اس شخص کے ساتھ آپ بدسلوکی کر رہے ہیں, تو ڈیفینیٹلی انڈرسٹوڈ سی بات ہے, ظاہری بات ہے کہ آپ کی والدہ کو اس کا صدمہ ہوگا. آپ کہیں گے ہاں صدمہ تو ڈیفینیٹلی ہونا ہی ہونا ہے. وہ ٹینشن کے مارے بیچاری کھا پی نہیں سکے گی کہ ایک طرف اولاد ہے جو میرے ہاتھ سے جا رہی ہے, دوسری طرف میرا شوہر ہے, کیونکہ اب اس کے لیے اس کا یہ شوہر ہے. اب ایز اے شوہر جو حقوق ہیں وہ اس پر آ چکے ہیں. یہ آپ کی ماں ہے, ماں کے جو حقوق تھے وہ بھی آپ سے گئے نہیں ہیں, وہ آج اپنے شوہر کے حقوق تلے ہے اور آپ آج بھی اپنی ماں کے حقوق تلے ہیں. اب وہ والد صاحب آ گئے آپ کے, اس نے آپ کی ماں نے ان کے شوہر کا حق ادا کرنا ہے, ان کی وفاداری فرما برداری کے لیے اس نے اپنی کوششیں کرنی ہے. آپ کا کام کیا تھا کہ آپ اپنی ماں کی دل جوئی, ماں کی خوشی اور ماں کی رضا کے لیے اس والد صاحب کے ساتھ اس سے سلوک کرتے. یہ تھا کام. کیوں کہ فتاوی رضویہ میں میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑے واضح طور پہ ارشاد فرمایا ہے, جس طرح والدین کی اطاعت واجب ہے نا, اسی طرح انہیں راضی رکھنا بھی واجب ہے. یعنی وہ کام کرے جن سے یہ راضی رہیں. تو اب آپ اگر مطلب کہ ان کے ساتھ بدسلوکی کریں گے اور یوں بھاگ جائیں گے تو ڈیفینیٹلی ان کو تکلیف ہوگی. اچھا اب یہ وہ پوزیشن نہیں ہے اس والد کی
کہ یہ دو کھینچ کر بولے مانتا ہے کہ نہیں. آپ بولے کہ تو کون ہوتا ہے مجھے بولنے والا. وہ اگر آپ کے مطلب کہ وہ سگے والد ہوتے تو ہمت نہیں کہ آپ یوں کر کے چلے جاتے. یا ماں، اب ماں بھی اگر سائڈ لیتی ہے ان کی تو آپ بولے کہ ماں تو ان کی ہو گئی ہے. اب ماں تو ہے ہی ان کی بیچاری، ان کی شادی ہو گئی ہے. اب آپ ان بیچارے دونوں لوگوں کے لیے کیوں پرابلم کریٹ کر رہے ہیں؟ آپ قبول کر لیجئے یہی چیز ماں کے لیے ہے. اگر والد صاحب شادی کر کے دوسری مطلب کے لے آئیں تو اب وہ آپ مطلب کہ ان کے ساتھ جب بھی کوئی بدسلوکی کریں گے، ان کے لیے جو بھی ایسے جملے کہیں گے، کلمات کہیں گے، ڈیفینیٹلی آپ کے والد صاحب کو اسے تکلیف پہنچے گی. اسی بات کو اعلیٰ حضرت نے اسی فتوے میں بیان فرمایا. بڑے پیارے الفاظ ہیں اعلیٰ حضرت کے، میں چاہ رہا ہوں کہ وہ سنا دوں کہ باپ کے دوستوں کی نسبت یہ احکام تو اس کی منکوحہ یعنی بیوی جو نہیں لایا ہے اس کی ناموس، اس کی عزت کی تعظیم و تکریم کیوں نہ آحق و آکد ہوگی. واہ کیا یعنی بات. بہت زیادہ حق اس کا ہوگا اور بہت زیادہ تاکید ہوگی، خصوصاً جبکہ اس کی ناراضی یعنی دوسری والدہ اس کی ناراضی میں باپ کی ناراضی ہو کہ باپ کی ناراضی تو اللہ تعالیٰ کی ناراضی ہے. بہت کتنی خوبصورت بات کی اعلیٰ حضرت نے. اب کچھ بھی نہ کہے، کیونکہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے فتاوی رضویہ میں ایک جگہ پر سوتیلی ماں کے حقوق کے بارے میں پوچھا گیا کہ جس طرح سگی ماں کے حق ہوتا ہے تو کیا یہ سوتیلی ماں کا بھی ایسا ہی حق ہوتا ہے؟ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے بڑے واضح طور پہ ارشاد فرمایا کہ سگی ماں کے تو ایک اپنے حقوق وہ ایک اپنی جگہ مسلم ہے، مگر یہاں پر اس کا جو سب سے اہم پہلو اعلیٰ حضرت نے بیان کیا یہی فرمایا کہ اس کی اطاعت اور فرما برداری اور اس کو راضی رکھنے میں آپ کے والد صاحب کی رضا شامل ہے. تو آپ کے والد صاحب کی رضا اور دلجوئی اس میں ہے کہ آپ ان سے اس سے سلوک کریں گے تو آپ کے والد صاحب کے لیے دلجوئی اور سکون قلب کا سبب بنے گا. ہماری فیملی میں ایک فیملی کو جانتا ہوں، ایک فیملی کو جانتا ہوں میں اسی طرح سے. ان کا بھی ایک صاحب ہیں، انہوں نے اپنی زوجہ کو طلاق دے دی، ان کے کچھ گھریلو روابط درست نہیں تھے تو اب چھوٹے بچے تھے ایک دو ان سے. اب اس کے بعد انہوں نے ایک دوسری شادی کی. اب دوسری شادی کی، دوسری ان کی زوجہ آئی، انہوں نے بچوں کو پالا پوسا بڑا کیا، حتیٰ کہ لڑکا بالغ ہو گیا. بالغ ہونے کے بعد اب جب اس کو پتہ چلا، پہلے تو معلوم نہیں تھا، لیکن بعد میں جب اسے پتہ چلا کہ بھئی یہ میری ماں اصل ماں نہیں ہے، حقیقی میری ماں نہیں ہے، اب وہ جناب اسے لڑنا جھگڑنا شروع کر دیا. اس نے کہتا تم میری ماں تھوڑی، اس وجہ سے تم یہ کر رہی ہو، مجھے کھانا نہیں دیتی ہو، یہ نہیں کرتی ہو. اب اتنا ان کے والد صاحب اتنا وہی پریشر میں آ گئے. اب وہ کہتے ہیں کہ میں تو یا تو اس کو مار دوں، کہیں یہاں اس کو پھینک دوں، یہاں کہیں اس کو چھوڑ کر آ جاؤں، میری جان چھوڑ دے. لیکن جہاں تک بچپن میں اس نے پالا پوسا، اس کو یہ احساس نہیں ہے کہ اسی میری دوسری ماں نے ہی مجھے پالا پوسا ہے، بڑا کیا ہے اور میری پرورش کی ہے، میری تعلیم و تربیت کا خیال رکھا ہے. لیکن اب جب بالغ ہو گیا تو بالغ ہونے کے بعد اب یہ وہی والا مسئلہ ہے کہ یہ کہہ رہا ہے بھائی جو انفارمیشن ملی، یعنی جب اسے اطلاع ہوئی، جب وہ اس کا مزاج کا وہ جو سوتیلے پن کی جو نفرت کی جو فضا ہے نا، وہ سافٹ ویئر ایکٹیویٹ ہو گیا. وہ ایک پروگرام اس کا ایکٹیویٹ ہو گیا کہ نہیں یہ تو سوتیلی ہے تو خلاص. یعنی سوتیلی ماں ایسی ہو گئی جیسے کہ ساس ہو گئی، اور سوتیلی اولاد ایسی ہو گئی جیسے بہو ہو گئی. یہ کچھ کہہ دے تو ماں وہ بولے کہ ہیں، وہ اس کو شور کو شکایت کرے گی کہ تمہارے بیٹے نے تمہاری بیٹی نے مجھے یوں بولا. وہاں بھی پرابلم ہوتی ہے کہ تمہارے بیٹی اور تمہاری بیٹی نے مجھے یوں بولا، یا تمہاری بیٹی اور تمہارے بیٹے نے مجھے یوں بولا. تو یہ اس کو بھی تکلیف ہوگی، اولاد کو بھی، کہ اگر تم ہماری سگی ماں بنتی ہو یا ہماری ماں کی طرح رہتی ہو تو پھر یہ چیزیں کیوں ہیں. تو اسی طرح وہ ہے کہ تمہارے بیٹے میرے ساتھ یوں کرتے ہیں، وہ والد صاحب کہیں گے، اس کا شور کہے گا کہ تمہارے بیٹے میرے ساتھ یوں کرتے ہیں. تو اب مطلب وہ بھی پراپرلی والد بننے کی کوشش کرے اور وہ پراپرلی صحیح معنوں میں ماں بننے کی کوشش کرے، اور وہ تصور کرے کہ ان کی سگی ماں ہوتی تو اس ٹائم پر کیا کردار ادا کرتی. یہ میں آپ کو عرض کرنا چاہ رہا ہوں. اگر سگی ماں یہاں ہوتی تو وہ کیا کرتی؟ چپ رہتی، صبر کرتی، کیا کرتی؟ پھر آپ بولے وہ یہ کرتی. اب آپ سوچیں اب اگر میں یہ کرتی ہوں تو کیا مجھے اب یہ کرنا زیب دیتا ہے؟ یہ بھی سوچنا پڑے گا آپ کو، کیونکہ ہر چیز اپنی پوزیشن تبدیل ہونے سے اور مطلب کہ وہ تبدیل ہونے سے جو سوچیں تبدیل ہو جاتی ہیں. پیر صاحب کسی کو کچھ کہہ دیں گے بات چلے گی، اگر پیر صاحب سے سن کر کوئی کچھ کہہ دے گا تو بات نہیں چلتی. حالانکہ بات وہی ہوتی ہے. تو عہدہ بدل جائے، منصب بدل جائے، فیس بدل جائے، یہ ساری چیزیں، رشتے بدل جاتے ہیں نا تو لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے. یعنی والد صاحب کچھ بول دے نا تو بیٹے کو کم برا لگے گا. چچا بول دے نا، بھلے تایا بول دے تو اس کو زیادہ برا لگے گا، اس سے کیوں بولا، میرے والد ہے نا مجھے بولنے کے لیے. یہ وہ بعض
بنیادی باتیں ہوتی ہیں کہ جنہیں ہم نظر انداز کرنے کے بعد ہم رشتوں کو جج کرنے کی اور رشتوں کو جانچنے کی کوشش کرتے ہیں. اول تو میرا مشورہ ہے کبھی رشتے آزمائے نہ جائیں. آزمائشیں رشتوں میں نہیں ہوا کرتی، کبھی کیا ہوتا ہے. نارمل رہیے اور ایک دوسرے کا حق ادا کیجیے اور ایک دوسرے کے ساتھ صلہ رحمی کے ساتھ برتاؤ کیجیے. اس سے پہلے کہ گفتگو آگے بڑھے میں آپ کی جی میں لے رہا ہوں معذرت کے ساتھ. کال سنائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد کامران تاریخی مدینہ ملتان شریف سے کر رہا ہوں. ماشاءاللہ آپ کے ہر سلسلے کا موضوع مختلف ہوتا ہے. آپ فرما رہے ہیں کہ نیک رشتے ڈھونڈے جائیں، مگر معاملہ یہ ہے کہ نیک رشتے کہاں سے ڈھونڈے جائیں؟ نیک رشتے نہ ہونے کے برابر ہیں. اور مزید یہ بھی فرمائیں کہ اگر آپ کو میل کرنی ہو، حاجی صاحب کو میل کرنی ہو تو کس میل ایڈریس سے کی جائے یہ بھی بتا دیجیے مہربانی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بات تو آپ کی بھی درست ہے پیارے اسلامی بھائی کہ نیک رشتے ڈھونڈنا یہ ایک واقعی مشکل کام ہے. کہہ سکتے ہیں جوئے شیر لانے کے مترادف ہے. بہت مشکل ہے یہ، لیکن نہیں ہے ایسا نہیں ہے. یہ نہیں کہہ سکتے کہ نیک رشتہ ہے ہی نہیں، یہ نہیں کہہ سکتے. پھر بہتر سے بہتر جو ملتا ہو کہ بھائی یہ بہتر سے بہتر آپ کو ایک رشتہ ملا تو اس کو ڈھونڈا جائے. اور اب اگر یہ بات بھی ہمارے ذہنوں میں بیٹھی ہوئی ہے کہ نیک رشتے پھر کہاں سے لائیں تو دعوت اسلامی کا ماحول پھر عام کریں. جتنا دعوت اسلامی کا ماحول بڑھے گا، جتنے گھروں میں دعوت اسلامی داخل ہوگی، جن کی مدنی منیاں مدنی منع گھر والے دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہوں گے، جن گھروں میں فکر مدینہ مدنی انعامات کے رسالے پورے کیے جا رہے ہوں گے، جن گھروں میں فیضان سنت کا یا مدنی درس دیا جا رہا ہوگا، جن گھروں سے مدنی قافلے سفر کر رہے ہوں گے، جن گھروں سے ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کی جا رہی ہوگی، جن گھروں سے مدرسۃ المدینہ بالغات و بالغان میں شرکت کی جا رہی ہوگی، جن گھروں سے مدنی منع مدنی منیا جامعۃ المدینہ مدرسۃ المدینہ یا دار المدینہ میں داخلہ لے رہے ہوں گے، انشاءاللہ عز وجل آج نہیں تو کل آپ کہیں گے کہ ہمیں ان گھروں سے نیک رشتے مل رہے ہیں. انشاءاللہ. اداسی ہے، اس کا انکار نہیں ہے، مایوسی نہیں ہے. دعوت اسلامی نے الحمدللہ مایوسی کے بادل چھٹ گئے دعوت اسلامی کی برکت سے. تو دعوت اسلامی کے ماحول کو آپ اپنائیں اور پھر دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ اور بھی کئی عاشقان رسول ایسے ہیں کہ جن کو اگر آپ تلاشیں گے تو انشاءاللہ امید ہے کہ اچھے نیک رشتے ملیں گے. اب خاندان بھی کف بھی ملنا چاہیے، اس کے پورے احکام پردے کے بارے میں سوال جواب میں لکھے ہوئے ہیں، نان نفقہ اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. مگر نیکوکاری دینداری پرہیزگاری جس کو شریعت نے اہمیت دی ہے، چاہے آپ کی پہلی شادی ہے یا آپ کسی بھی وجہ سے دوسری شادی کر رہے ہیں، جو بھی اسباب ہیں، برائے کرم اسلام و دین کے اس بنیادی کانسیپٹ کو تصور کو نظر انداز مت کیجئے کہ رشتے نیکوکاری کی بنیاد پر قائم کیجئے، پرہیزگاری کی بنیاد پر قائم کیجئے. انشاءاللہ تعالی آپ کو امید ہے کہ پہلے رشتے میں بھی تکلیف امید ہے، یہ میں نہیں کہہ سکتا بالکل نہیں ہوگی، اللہ ہی بہتر، اللہ کرے کہ ہم تکلیف سے بچ جائیں، لیکن بہت آسانی رہے گی امید ہے. اور دوسری میں آئندہ میں بھی اس میں آسانی رہنے کے چانسز موجود ہیں. آج بھی جو موضوع لے کر آئیں تو یہی ہے کہ گھر ہمارا امن و سکون کا گہوارہ بنا رہے. گھر میں اگر سکون نہیں ہے نا، انسان کی زندگی مفلوج ہو کر رہ جاتی ہے، سوچ کسی کام کی نہیں رہتی، نہ وہ کاروبار کے کام کا رہتا ہے، نہ اس کو عبادت میں ذوق آتا ہے، شوق، کوئی ایسی چیز نہیں رہتی. گھر میں ٹینشن، اولاد کا ٹینشن، بیوی بچوں کا ٹینشن، ماں باپ کی پریشانی، یہ گھر کی پریشانی ہے نا. ہم کوشش کرتے ہیں ہمارے سلسلوں کے ذریعے کہ آپ کی گھر کی پریشانی کا کوئی نہ کوئی ایسا حل نکال کر دیں. آج بھی ہماری یہی کوشش ہے کہ یہ رشتے آپس میں محبت اور پیار سے رہیں اور تو مدینہ مدینہ ہو جائے. کال سنائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور عمران بھائی سے میں نے عرض کرنی ہے کہ ہمارے مسجد کے قریب یہ گھر ہے، تو ان کے وہ 3 بیٹے ہیں، ان کی والدہ فوت ہو چکی ہے، ان کے والد صاحب نے دوسری شادی کر لی ہے. اب دوسری شادی کر لی ہے تو وہ جو اس کی بیوی ہے نا، وہ سارا کام جو ان بچوں سے لیتی ہے، کپڑے وغیرہ، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان سے لیتی ہے. اور کوئی بات بھی ہو رہا ان کو والد جو ہے نا، وہ بیوی ان کو اپنے کہہ دیتی ہے گھر والے کو، یہ بچوں نے یہ کام کیا ہے، یہ کیا ہے. تو وہ تو جو والد ہے وہ تو مارتا ہے، پوری طرح گالیاں دیتا ہے بیٹے.
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं पहले अर्ज कर चुका हूँ कि हर एक को अपनी हद में ही रहना है। अगर कोई आने वाली बच्चों पर जुल्म करती है, ज्यादती करती है, तो उसको खुदा से डरना चाहिए, उसको अल्लाह का खौफ उसके दिल में पैदा होना चाहिए। इसलिए हमने नेक रिश्तों को पहले बुनियादी तौर पर ले लिया। उसको खुदा से डरना चाहिए और ऐसा ना करे कि जब उसके यहाँ कोई औलाद हो तो फिर वो अपना अमली तौर पर सबूत दे दे कि मैं तुम्हारी वाकई सौतेली माँ हूँ, और ऐसा मतलब कि वो ना रवा सलूक करे और अदल और इंसाफ के तकाजे पूरे ना करे। जो भी है ये गौर करे, औरत गौर करे, ठीक है, जिस तरह हमने औलाद को समझाया माँ बाप के बारे में। अगर ये औरत इसके शौहर के बच्चों को तकलीफ देती है, इससे शौहर को तकलीफ होगी या नहीं होगी? शौहर को तकलीफ होगी, वो जहनी परेशानी का शिकार होगा, जहनी उलझन, जहनी टेंशन का शिकार होगा। अब बताइए कि जब ये जहनी परेशानी, जहनी टेंशन का शिकार होगा तो यहां पर ये औरत बिला इजाजत शरई अपने शौहर की दिल आजारी और तकलीफ का बाइस बन रही या नहीं बन रही? अब ये जो हुकूक हैं शौहर के, इस मामले में ये क्या जवाब देगी? और एक तो रिश्ता कायम हो गया, रिश्ते के बाद तो और सिले रेमी और मतलब सिले रेमी तो रिश्तेदारों में होती है, इसके और हुकूक बढ़ जाते हैं। एक आम मुसलमान के साथ भी जब ज्यादती करने की इजाजत नहीं है तो ये तो घर के बच्चे हैं। अच्छा, ये बचपन में थोड़ा बहुत कर लेंगे, लेकिन जब ये बड़े होंगे ना तो इन्हें ये सारा सुलूक और रवैया याद आएगा। यानी यूं समझिए कि ये हर अल्लाह ताला बेहतर जानता है कि कौन कब तक जिंदा रहेगा, मगर ये माँ या ऐसा बाप, ये याद रखे, हर आने वाला दिन आपको कमजोर कर रहा है और हर आने वाला दिन इनको मजबूत कर रहा है। ये याद रखिएगा, क्योंकि ये अभी बच्चे ये मजबूत हो रहे हैं, इनके जहन पुख्ता हो रहे हैं, ये इनके सामने ये सारी चीजें आ रही हैं, और हर आने वाला वक्त आपको कमजोर कर रहा है कि आपका अब ज़ौफ शुरू हो चुका, आपकी जवानी ढल रही है, उधेरपन आ रहा है, और अब बुढ़ापे की मंजिल पर भी पहुंच जाएंगे। उस वक्त तक ये बच्चे से ये लड़कपन से नौजवान से जवान होंगे, फिर कमाना शुरू करेंगे। अभी आप खिला पिला रहे हैं, कल ये कमाना शुरू करेंगे। अगर बुनियाद में ही मोहब्बत होगी, प्यार होगा, इत्तेफाक होगा, कुर्बानी होगी, ईसार होगा, सखावत होगी, नेकी होगी, परहेजगारी होगी, नमाजें होंगी, इबादत होगी, तिलावत होगी, दुआएं होंगी, गिरिया वजारी होगी, मोहब्बत होगी, शफकत होगी, एहतराम होगा, आप देखिए आपका दिल मदीना हो जाएगा। आपको मजा आएगा, जीने का लुत्फ आएगा, जीने का जी चाहेगा कि यार ये भी जिंदगी है। वरना बताइए, घर में आओ तो ये लड़ रहा है, घर में आओ तो वो लड़ रहा है, तो इधर ये काट रहा है, तो उधर वो मतलब के नोचता है। कैसे जिंदगी है हमारी? शेख पता नहीं लोग कैसे जीते हैं इस तरह के माहौल के अंदर। ऐसी औरत कैसे बच्चों के साथ ज्यादती कर रही है, मेरी अक्ल काम नहीं करती कि इस औरत के सीने में दिल नहीं है, कुछ भी है। ये सोतेली के साथ ही मां तो कहलाती है, वाह, उस सोतेली के साथ भी बाप तो कहलाता है। लफ्ज मां चाहे किसी नाम के साथ अटैच होकर आया, मां तो है ना। कितना मीठा नाम, कितना मीठा नाम हो, कितना मुकद्दस नाम है, और इस मां के साथ शफकत ही शफकत छुपी हुई है। मां का नाम शफकत का ही गोया के एक मजहर है। शफकत का दूसरा नाम मां नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? और बाप तो ये तो तकलीफें उठाता है औलाद के लिए। अगर ये तकलीफ देने वाला बन जाएगा तो एक लफ्ज है बाप है, मेरा वालिद है, मतलब बाप कहेंगे आप उसको, मतलब इसको यूं कहते हैं ना कि मेरे वालिद साहब, उसको क्या कहेंगे आप? इसको सोतेला बाप तो कहलाएगा ना जी। तो ये रिश्तों की जो अहमियत है, रिश्तों के अंदर जो बुनियादी मोहब्बत, शफकत और प्यार और कुर्बानियों के जो दर्स हैं, उसको कोई नजरअंदाज ना करे। रिश्तों की जहाँ तक अहमियत आप बयान फरमाएं, ये अपनी जगह है। हमारा दीन इस्लाम अगर हम तालीमात को देखते हैं तो वहाँ तो जो इंसान नहीं है वहाँ पर भी जो है बड़े हुकूक बयान किए हैं। वो जो मुस्लिम शरीफ की रिवायत है कि एक औरत की बख्शिश सिर्फ इसी वजह से होगी कि उसने किसी प्यासे कुत्ते को पानी पिलाया था। तो और एक औरत को इसलिए जो है जहन्नम में डाला जाएगा कि उसकी बिल्ली को उसने भूखा रख के मार दिया था। तो जब एक जानवर के साथ अच्छा सलूक करना ये बख्शिश का सबब बन रहा है, तो यहाँ तो फिर रिश्ता है ना,
چاہے وہ باپ کا رشتہ ہو، ماں کا رشتہ ہو، چاہے بیٹی کا رشتہ ہو، چاہے بیٹے کا رشتہ ہو، تو یہاں تو پھر حقوق بڑھ جاتے ہیں نا. یہ بھی یاد رکھیے گا کہ یہ جو سوتیلے بھائی بہن ہیں نا، یہ بھی ذوی الارحام ہی کہلاتے ہیں. یہ خونی رشتہ ہے. یہ مطلب یہاں مطلب کہ یہ وہ جو ان کے جو رشتوں کے جو احکام ہیں نا، یہ نافذ ہو رہے ہیں، کیونکہ یہ والد کی اولاد ہے یا اس والدہ کی اولاد ہے. بعض صورتوں میں ورثہ بھی کیا فرما ملتا ہے ان کو، بعض صورتوں میں ورثے میں سے حصہ بھی دیا جاتا ہے. اخیافی بھائی بہن، اللاتی بھائی بہن یہ کہلاتے ہیں، ان کا ورثوں میں حصہ بھی. ایسا بھی یہ جو بات ارشاد فرما رہے تھے، اس میں مجھے بات یاد آئی کہ جو سوتیلی ماں ہے، اس کا جو ہمارے یہاں پر ایک برے سلوک کے حوالے سے تصور بن گیا ہے، تو یہ اتنا زیادہ عام ہو گیا ہے کہ اگر کسی شخص کو کسی کی طرف سے کوئی برائی یا تکلیف کا سامنا کرنا پڑے نا، تو وہ کہتا ہے میرے ساتھ سوتیلی ماں جیسا سلوک کر رہے ہیں. ایک محاورہ ہمارا بن چکا ہے، سوتیلی اولاد جیسا بولتے ہیں، سوتیلی اولاد، سوتیلی ماں جیسا سلوک کر رہے ہیں. یہ مشہور ہو گیا ایسا. ہم نے سلسلہ کیا ہے تاکہ یہ، چونکہ اس رشتے کے ساتھ نفرت، بغض، عداوت، کینے کی ایک دیواریں کھڑی ہوئی ہیں، ہم مل کر کوشش کریں یہ دیواریں گرا دیں. کوشش کر رہے ہیں. اللہ ہمیں اس کے ثواب سے محروم نہ کرے. یہ جو ذیل ارحام والا آپ جو مدنی پھول ارشاد فرما رہے تھے، میں چاہوں گا اس کو تھوڑا سا ایکسپلین اور کریں کہ جیسے یہ ذیل ارحام، یعنی میں سمجھتا ہوں یہ سولوشن خونی رشتہ ہے. جی، خونی رشتہ ہے، اور خونی رشتہ کی جو یعنی جو ان کو نبھانے کی جو برکات ہیں، ستیلے بہن بھائیوں کو بھی نبھانے سے ہم وہی برکات حاصل کر سکیں گے. دونوں طرف بھائی کا بھی نام لگ رہا ہے، دونوں طرف بہن کا بھی نام لگ رہا ہے. جی جی، دونوں طرف ماں کا بھی نام لگ رہا ہے، دونوں طرف باپ کا بھی نام لگ رہا ہے. ان کی اہمیت اپنی جگہ پر کھڑی ہے. اس کا احترام کیجئے، ادب کیجئے. عام مسلمان کے لیے بھی آپ جب جو کچھ سوچیں کہ تیز نظر سے نہ دیکھو، تو ان کے خلاف جو الٹی سیدھی جو حرکتیں لوگ کرتے ہیں، اس سے منع کیا گیا، تو یہ ان کے ساتھ تو صلہ رحمی اور ضروری ہو جاتی ہے. اشارے سے تکلیف نہ دو. آپ مطلب کتنا کچھ ہے دین اور اسلام ہمارا آپس میں کتنا رہنے کا درس دے رہا ہے. 60 سال کی جو عبادت کا ثواب ہے وہ مسلمان کے لیے 60 برس کی نفلی عبادت سے بہتر ہے. ذیل ارحام عمر میں برکتیں، اور اس طرح کی یہ اب ستیلے بہن بھائیوں سے اچھا سلوک کرنا، تو پھر یہ عمر میں برکتوں کا اور دنیاوی اور بھی جو اس طرح کی تیرے آنے کے بعد میرے گھر کا سکون اجڑ گیا، تو جب سے آئی ہے میرا کاروبار ٹھپ ہو گیا، تو جب سے آئی ہے میری اولاد مجھے چھوڑ کر چلی گئی. خدا کا خوف کرو. کیا ہو گیا تم کو؟ سٹھیا بٹھیا گئے ہو؟ تو کیا ہو گیا آپ کو؟ آپ کی نہیں لگتا حرکتوں کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو گیا ہے. آپ ٹھنڈے ہو جاؤ، اچھے ہو جاؤ، اچھا سلوک کرو، آپ کے رشتے برکت ہوگی، آپ کے گھر میں برکت ہوگی، آپ کے کاروبار میں برکت ہوگی. آپ کی اس بدسلوکی اور صلہ رحمی نہ کرنے اور اس کے آنے والی کے حق ادا نہ کرنے کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ آپ کے رزق سے برکت چلی گئی ہو، آپ کی عمر سے برکت چلی گئی ہو، پریشانی آپ کے بعد لپک کر آ رہی ہو، اور آپ کی زبان کی وجہ سے آپ کی اولاد آپ کو چھوڑ کر چلی گئی ہو. یعنی ہم اپنا قصور کیوں نہیں سمجھتے؟ اس کی وجہ سے جب سے یہ آئی ہے یہ ہو گیا، جب سے وہ آئی ہے یہ ہو گیا، جب سے تم آئی ہو یہ ہو گیا، جب سے یہ میرے گھر میں آئی یہ ہو گیا. ارے بھائی، کسی کے آنے سے یہ ہو گیا، آپ نے کچھ بھی نہیں کیا. دودھ میں دھلے ہوئے ہیں، بالکل صاف ستھرے، نیٹ اینڈ کلین. 1 2 3. آپ کچھ نہیں کرتے. یہ زبان اتنی بڑی، جب کھولتے تو یہ جناب نکلتی ہے تو بس کیا کر کے رکھ دیتی ہے. بغیر ہڈی کی زبان پڑتی ہے تو پھاڑ کے رکھ دیتی ہے. اللہ، آپ خود سوچیے، آپ کی زبان آپ کے قابو میں، آپ کا غصہ، آپ کا چچڑاپن، آپ کا مطلب کہ گھر میں جو بدسلوکی ہے، اور گھر کے اندر جو آپ مطلب کہ وہ لیڈر اعظم بنے ہوئے ہیں، یہ سب جو آپ نے جو اپنے گھر کے اندر جو اپنا ماحول بنایا ہوا ہے. اور اب دوسرا، یہ آنے والی کو جو یہ جب آئی نا، میری جو پہلی بیوی تھی، اب جناب اب اس کے دوسرے کے سامنے پہلی کے قصیدے پڑھتے رہیں گے، تو اب اس کو بیچاری کے اوپر موٹیویٹ کرنا ہوتا نہیں، مطلب کچھ تو کریں. عورت بھی غیرت کھاتی ہے یار. اچھا، اب مسئلہ یہ کہ اگر ایک بار یہ کہہ دینا میرا جو پہلے شوہر تھا، اب اس کو دیکھو، تو ایک کم وہ دونوں فائلیں کلوز ہو گئی ہیں. ٹھیک ہے، ان کے اپنے آپ کا جو بھی ایک اچھے سلوک تھے، ٹھیک ہے، لیکن اب ہر چیز کی ایک لمٹ ہوتی ہے، ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے. آپ اپنی لمٹ اور حد میں رہے، آنے والی کے لیے بھی اچھا ماحول کریٹ کریں تاکہ وہ آپ کی اولاد کے لیے بھی بہتر ہو جائے. نہیں، ہم اپنی توجہ کو حسرتوں کی طرف پھیرنے کے بجائے ہم اس ایکشن کی طرف نہیں پھیر سکتے، یعنی وہ اپنے اچھے سلوک کی طرف، کوشش کی طرف نہیں پھیر سکتے. تو وہ ڈیفینیٹلی کہ وہ اب جو پہلی والی تھی، اس کو آپ نے کسی تقابل تھوڑی کیا تھا بیچارے کو.
اب آئیے تو اس کے لیے اب تقابل کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، تو تقابل نہ کریں، کیونکہ وہ ہو سکتا ہے پہلی والی اچھی تو تھی، وہ صابرہ بہت تھی تو آپ کو برداشت کر رہی تھی، تو آپ ہی آپ کا مزاج تھا۔ اسی طرح جو پہلی والی جو تھی اس کا شور بیچارہ صابر تھا، وہ ہو سکتا ہے وہ شور ہی ایسا ہو کہ اس کے بارے میں روحیں وہ حوریں کہتی ہو کہ عورت اس کو تکلیف نہ دے کہ اس سے ہمارا نکاح ہونے والا ہے، ہو سکتا ہے وہ اتنا نیک پارسا آدمی ہو۔ تو اپنے جملوں کو، اپنی زبان کو، اپنی سوچوں کو، آپ کے رویے کو، آپ کے ایٹیٹیوڈ کو، آپ کے سلوک کو، اس کو کوئی چیک نہیں کرے گا کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ آپ ہمیشہ دوسروں سے ہی توقع رکھتے ہیں میرے سے اچھا کرے، میں کسی کا تو اچھا کروں گا نہ کروں، میں سب کا کھاؤں جو میرا کھاوے اندھا ہو جاوے۔ یہ کون سی لوجک لے کر آپ بیٹھے ہوئے ہیں؟ گھر اس طرح تو نہیں چلتے ہیں، گھر تو صبر سے چلتے ہیں، برداشت سے چلتے ہیں، اور مطلب کہ ایک دوسرے کی عزت کرنے سے چلتے ہیں۔ آپ عزت نہیں کریں گے، آپ اپنی اولاد کو اس آنے والی جو آپ کی جو زوجہ ہے ان کے سامنے، جو ان کی سوتے رہی ماں صحیح، مگر آپ اپنی اولاد کو ان کے سامنے ایک عزت کے ساتھ رکھنے کی کوشش کریں، ان کو ان کے سامنے عزت کے ساتھ رکھنے کی کوشش کریں۔ یعنی یہ جو ایک دوسرے کے سامنے ہم عزتیں جو گنوا رہے ہوتے ہیں نا، سگی ماں کے ساتھ بھی اگر آپ ان کے سگی ماں کے ساتھ بدسلوکی کرو گے نا تب ان کو برا لگے گا۔ یعنی یہ بات یاد رکھیے میٹھے اسلامی بھائیو، اگر چھوٹے ایک بھائی کو سمجھانا ہے نا تو دوسرے بھائی کے سامنے مت سمجھائیے، اس کی عزت نفس متاثر ہوتی ہے۔ ہمارا بہت بڑا پرابلم یہ ہے، چاہے گھر کے اندر یا گھر کے باہر ہے، ہمیں کسی کی عزت نفس کی پرواہ نہیں ہے۔ ہم مطلب کہ اگر تھوڑا سا ہمیں پاس کوئی اقتدار ہو یا گھر میں بڑا منصب ہو یا کچھ کر سکتے ہیں نا، تو ہم لوگوں کی عزتوں سے کھیلتے ہوئے ہمیں دیر ہی نہیں لگتی۔ حدیث پاک کتنی واضح ہے، بدترین سود مسلمان کی عزت میں 10 اندازی ہے۔ کسی مسلمان کی عزت میں ہاتھ ڈالنا یہ بدترین سود فرمایا میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے۔ کیا جانا مسلمان کی عزت کیا ہوتی ہے؟ تو ہر ایک بڑا چھوٹے کی عزت کرنا، عزت کریں گے تو انشاءاللہ عزت بھی ملے گی۔ تو یہ پھر یہ جو میں نے کہا نا کہ چینج آف ریلیشن، اس سے چینج آف مائنڈ ہوتا ہے، یہ یاد رکھیے گا، اور اسی میں ہم کو ایڈجسٹ ہونا ہوگا۔ کال سنائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ملتان شریف نگرانی شورا کی خدمت میں عرض ہے کہ بظاہر اور یقیناً شادی جو ہوتی ہے، پہلی ہو یا دوسری، یہ خانہ آبادی ہی اس میں مقصود ہوتی ہے۔ اب جس بھی اچھی نیت کے ساتھ یہ شادی کی جاتی ہے اس میں کچھ ضرورتیں ہوتی ہیں، کچھ مسائل ہوتے ہیں، کچھ محرومیاں ہوتی ہیں، اور کچھ مدد درکار ہوتی ہے کہ اکیلے ایک گھر کو نہیں چلا سکتا ایک فرد، تو اس فرد پر کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں کہ وہ شرعی اور قانونی تقاضے پورے کرے تاکہ مزید کوئی محرومی کا یا جسے آپ کہتے ہیں کہ بد ظن نہ ہو ان سے، اور لوگوں کی بھی اس کے بارے میں رائے غلط نہ ہو، کیونکہ دیکھا گیا کہ بہت سے لوگ جو ہیں شرعی طور پر تو وہ معاملات کو دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن قانونی جو ہے معاملات وہ طے نہیں کر کے جاتے، جس کی وجہ سے بعد میں بہت سے مسائل اور جھگڑے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور بعض اوقات نوبت جو ہے یہ قتل و غارت تک پہنچ جاتی ہے۔ تو اس حوالے سے نگران شورا مدنی پھول ارشاد فرمائیں کہ جو بھی اس طرح کے فیصلے کرتے ہیں جو افراد، ان کو کیا احتیاطیں ملحوظ خاطر رکھنی چاہیے تاکہ معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا نہ ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال کی نوعیت سمجھے آپ؟ میرا یہ خیال ہے کہ شاید یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جیسے ایک تعلق ختم کرنے کے بعد کوئی دوسرا تعلق استوار کیا گیا ہے، طلاق کوئی دوسری طلاق کی طرف جانا چاہ رہے ہیں، یا شرعاً تو نکاح جو ہے مثال کے طور پر دوسرا کر لیا گیا، اس کو رجسٹریشن یا دیگر اس طرح کے معاملات سے نہیں گزارا، تو اس سے ایسا کیا ہو سکتا ہے کہ کسی موڑ پر لوگوں کے ذہنوں میں بدگمانی پیدا ہو جائے یا کوئی اور مسئلہ کھڑا ہو جائے؟ تو یہ ارشاد فرمائیے، یہ تربیت فرمائیے کہ ایسے موقع پر کیا کیا کرنا چاہیے کہ شرعی تقاضے بھی اور دیگر دنیاوی شرعی تقاضے پورے کیے تو ڈیفینیٹلی وہ اعلانیہ نکاح ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ آپ یوسف آپ نے کیا اس میں؟ اصل میں یہ لگ رہا ہے ایسا، انہوں نے دو باتیں کی، انہوں نے کہا کہ یا تو پہلی شادی کر رہے ہیں یا دوسری شادی کر رہے ہیں۔ اب مجھے لگ رہا ہے کہ یہ ایک بحیثیت شوہر یا بحیثیت بیوی معاشرے کے اندر گھر کے اعتبار سے آپ کے اندر کیا، آپ کے اوپر کیا کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں کہ آپ ان ذمہ داریوں کو ادا کریں،
تو شرعی لحاظ سے بھی آپ کی گرفت نہ بنے. بعض لوگ افراط و تفریط کا شکار ہوتے ہیں. اگر وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں شریعت پر عمل کر رہا ہوں, وہ سائل یہ کہہ رہے ہیں کہ بعض اوقات وہ قانونی کسی اس میں آ رہا ہوتا ہے, زد میں آ رہا ہوتا ہے. مثلا آپ نے کیا, میں سب سوال تھا مجھے یہ قانونی کچھ اصل میں انہوں نے مبہم سی بات کی کہ قانونی لحاظ سے کیسے ہوگا, جب چونکہ اگر قانون کوئی چیز لازم کر رہا ہے تو شرعی لحاظ سے بھی اس کی پاسداری کرنا ضروری ہے. اب یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ یہ کیسے ہوگا, تصادم تو ہو نہیں سکتا ہے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ بعض قوانین ایسے بنے ہوئے ہوتے ہیں جو شریعت سے متصادم ہیں, لیکن اگر کوئی قانون ایسا ہے جو شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے ہے تو اس کی پاسداری شرعی لحاظ سے بھی ہمیں ضروری ہوتی ہے. اس پر مائک پر سمجھا رہے ہیں ہمارے پیچھے سسٹم پر کہ غالباً اس سے ان کی یہ مراد ہے کہ یہ وراثت کے جو مسائل ہوتے ہیں کہ جب دوسری شادی ہو گئی تو وہ جو اولاد کے اور یا جو دوسری جو منقوع ہے ان کے اور جو ان سے جو اولادیں ہوتی ہیں, جو اس میں جو وراثت اور ترکے کے جو مسائل ہوتے ہیں, یہ اس کے جو قانونی تقاضے ہیں, لکھت پڑھت جس کو کہتے ہیں, یہ اس کو پورا نہیں کر پاتے وغیرہ وغیرہ, اس طرح کا بھی ہوتا ہوگا. اور پھر انتقال کے بعد آپس میں جھگڑوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. وہ یہ مجھے سمجھا رہے, ہو سکتا ہے کہ ان کو وہ پوری سٹوری پیچھے سے پتہ چلی ہو. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو ان رشتوں میں اب سگے بھائی بہنوں میں بھی جب ترکے کا اور وراثت کا مسئلہ آتا ہے نا تو نفرتیں پیدا ہو جاتی ہیں. بلکہ بدقسمتی کے ساتھ تو بھائی لوگ تو بہنوں کا حق بھی کھا جاتے ہیں, بدقسمتی کے ساتھ یتیموں کا حق کھا جاتے ہیں. بہت عجیب و غریب حال ہے. باقاعدہ بعض برادریاں ایسی ہیں, مجھ سے باقاعدہ خود کہا, مجھے سوال پوچھنے آتے ہیں نا, جیسے کہ وہ وراثت تقسیم دارالفتہ جانا ہے تو وہ بہنوں کا بھی حصہ ہوتا ہے, ہمارے یہاں تو نہیں دیتے بہنوں کے حصہ. نہیں, آپ کسی بات بدقسمتی ہماری کہ یہ جہالت ہے اور اسلام نے باقاعدہ ان کا حصہ رکھا ہے, حق رکھا ہے. تو یہ جو اب سگے رشتوں میں جب یہ جھگڑے ہو جاتے ہیں تو سوتےلے میں جو ایک ہے نا کہ اب مطلب کہ یہ کہ اب وہ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یار یہ 5 لاکھ روپے میرے ہیں, اب وہاں سے وہ والد صاحب لے کر آ گئے تو یہ 5 لاکھ میں سے ایک کونا ٹوٹا. پھر ان کے یہاں اولاد ہو گئی تو 2-4 کونے ٹوٹ گئے. تو یہ کونے ٹوٹنا ہے نا, یہ اس کو تکلیف بھی دے رہا ہوتا ہے کہ یار یہ بیٹا یہ 5 لاکھ روپے اتنے ختم ہو گئے, اب یہ بٹیں گے تو کون سے آپ کے تھے بھائی, یہ مدری پھول یاد ہے, کون سے آپ کے تھے؟ آپ کے والد صاحب کماتے لائے, آپ کو 2 روپے بھی ملتا ہے تو بغیر محنت کے مل رہا ہے نا. اب زندگی میں حصہ مانگتا ہے نہیں کیوں, مطلب کہ یہ ایسی کیوں نظر رکھتے ہیں یار, مطلب والد صاحب اگر کچھ دے کے والد صاحب نے کچھ چھوڑا ہے تو اس میں آپ کا ہے کیا کردار؟ والد صاحب نے دن رات ایک کیا, دکان بنائی, کاروبار بنایا, پیسہ جو بھی جوڑا کیا, بلکہ عموماً تو والدہ کے پاس سے بھی جو سونا نکلتا ہے نا وہی ہمارے والد صاحب کا دیا ہوا ہوتا ہے. شادی کے بعد جو اتنا دیا ہوا ہوتا ہے, بہت ساری چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں, بعد ان کے اپنے گھر کی بھی ہوتی ہوگی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یار آپ کو جو کچھ مل رہا ہے, اگر مل رہا ہے تو بغیر کسی مطلب کیا محنت مزدوری کے مل رہا ہے یار. اچھا مسئلہ اگر پوچھتے ہیں نا بہنوں کا, جیسے کہ انہوں نے فرمایا مسلم بہنیں, وہ بالخصوص اس بات کو وہ کرتے ہیں, واضح کرتے ہیں کہ شادی شدہ بہنیں ہیں, 2 ہیں وہ شادی شدہ ہیں. ہاں, ان کے شوہر ہیں جو ان کو خلاف کماتے ہیں, سب ہیں وہ شادی شدہ ہیں. کہ اچھا اس طرح ایک اسلامی بھائی ہے, پچھلے دنوں وہ مسئلہ پوچھ رہے تھے کہ ہماری 3 بہنیں ہیں اور 2 بھائی ہیں. تو اب وہ جو ہے 3 بہنیں ہیں, وہ ہمارے ایک بھائی کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم ان کو 10-10 ہزار روپے دے دیں گے, ان کو فارغ کر دیں گے. باقی وہ بھی احسان کرتے ہوئے کہ 10 ہزار روپے ان کو دے دیں گے, فارغ کر دیں گے, اس کے بعد جو حصہ ہوگا ہم 2 بھائیوں کا حصہ ہوگا. وہ بالکل ہی ایک تو بہن ہونے کے ناطے بھی زمانہ جاہلیت میں بھی ایسا ہے نا کہ عورتوں کو حصہ نہیں دیا جاتا تھا, بالکل ایک آ رہا ہے کانسیپٹ آ رہا ہے. اور دوسری بات یہ کہ اب وہ شادی شدہ کو اتنا واضح کر رہے ہیں کہ وہ کماتے ہیں, وہ بہنیں ہیں الگ رہتی ہیں, اب کیا ان کا حصہ بنے گا, اس طرح سے آ کر پوچھتے ہیں سب. یہاں دولت کی ہوس ہے, پیسے کی ہوس ہے اور دولت کی محبت ہے جو یہ حق ادا کرنے میں رکاوٹ بن رہی ہے. اور یہ مال کل قیامت کے روز وبال بن گیا نا, بلکہ دنیا میں بھی عموماً ان مالوں کا جو انجام ہے نا وہ بڑا برا ہوتا ہے. ایسا مال جو لوگ کھا جاتے ہیں, ان کے گھر اجڑ جاتے ہیں, یعنی جن کے مال میں یتیم بچوں کا مال ملا ہوا ہے, ناحق یتیم بچوں کا مال آپ کے مال میں, بہنوں کا ناحق مال آپ کے مال میں, مطلب کہ دیگر رشتہ داروں کا جن کا حق بنتا ہے, نانی کا حق بنتا ہے, کبھی کس کا حق بنتا ہے, ان کا مال, ان کا حق, ان کا جو حق تھا وہ ناحق طریقے پر آپ نے اپنے مال میں داخل کیا ہوا ہے. اور چلو کسی کو بھی نہیں پتا, اللہ تو جانتا ہے. یہ جو مال جو آپ کے ناحق مال جو آپ کے مال میں شامل ہو چکا ہے نا, یہ دیمک کی طرح آپ کے گھر کو, آپ کے گھر کے سکھ چین کو, آپ کی محبت کو, آپ کی یونٹی کو, آپ کے کاروبار کو, آپ کے گھر بار کو,
آپ کے مال و اسباب کو یہ دیمک کی طرح چاٹ رہا ہوتا ہے. یاد رکھیے گا ادھر, یہ آپ کو ابھی نظر نہیں آ رہا ہوگا, یہ دیمک کی طرح چاٹ رہا ہوتا ہے اور ایسا کھوکھلا کر دیتا ہے, ایسا کھوکھلا کر دیتا ہے کہ ہلکی سی کسی رشتے کی ضرب جو ہے نا, یہ فوراً آپ کے اس پورے کے پورے چیزیں کو دھڑام سے گرا دیتی ہے. اور آپ بولتے ہائے یہ کیا ہو گیا, کسی نے جادو کر دیا, کسی نے یہ کر دیا, اس کے آنے سے یہ ہو گیا. ارے دنیا کا مال کھا کر بیٹھا ہے, وہ بولتا ہے یہ کر دیا. یتیموں کا مال کھا کر بیٹھے ہو, یہ کر دیا. بہنوں کا مال کھا کر بیٹھے, یہ کر دیا. تو سوتیلی ماں تھی, اس کو کون دے گا؟ یہ تو سوتیلا بھائی تھا, اس کو کون دے گا؟ شریعت نے جس کا حق رکھا ہے آپ کو دینا پڑے گا. آپ ہوتے کون ہو کسی کا حق کھانے والے, کسی کا حق دبانے والے؟ جو حکم شریعت ہے اس پر عمل کیجئے, راحت ملے گی, آپ دے دیجئے. آپ کو بظاہر گھٹا نظر آ رہا ہے, آپ شریعت پر عمل کرتے ہوئے دے دیجئے, انشاءاللہ آپ کو اللہ تعالیٰ بہت برکت دے گا, بہت برکت دے گا. اور یہاں مجھے وہ یاد آیا تھا, میں چاہتا مجھے تھا کہ میں یہ مدنی پھول عرض کروں گا کہ بعض اوقات جیسے کہ سوتیلی ماں اگر گھر میں آتی ہے تو عموماً دوسرا جو بیٹا ہوتا ہے, جو شوہر کا جو بیٹا ہوتا ہے چھوٹا سا, یہ اس کی ماں چلی گئی تو یہ کتنا شفقت کا طالب ہے, اور اگر اس کا باپ چلا گیا کتنا شفقت کا طالب ہے, اور اگر اس پر یتیم کا حکم لگتا ہے تو پھر جو یتیم کے ساتھ شفقت و محبت کرنے, اس کے سر پر ہاتھ پھیرنے اور اس کے ساتھ جو عمل کرنے کے جو فضائل ہے, کیا اس کو نہیں ملیں گے یار؟ اگر اس پر یتیم کا حکم لگتا ہے تو یہ بھی بھول جاتے ہیں ہم لوگ, اور ہم لوگ اپنی راحت اور اپنی خوشیوں کے لیے جیتے ہیں. آپ دوسروں کو خوشی دینے کے لیے جیئیں, آپ بھی خوش رہیں گے. آپ چاہتے ہیں کہ لوگ مجھے خوش رکھیں, آپ کو مشورہ دیتا ہوں آپ لوگوں کو خوش رکھیں. آپ چاہتے ہیں کہ لوگ مجھے دیکھ کر مسکرائیں, میں کہتا ہوں آپ لوگوں کو دیکھ کر مسکرائیں. آپ کو جینے کا لطف نہ آئے تو کہیے گا نا, یہ لطف آپ کے اپنے اندر موجود ہے, آپ کہیں اور ڈھونڈ رہے ہو. یہ مزہ آپ کے اپنے ہاتھوں میں ہے, آپ کہیں اور بھاگ رہے ہو. ایک کاش ایک کاش ایک کاش ایک کاش یہ محبت اور پیار کے یہ مختصر چھوٹے چھوٹے مدنی پھول, یہ مختصر سے مدنی پھول اگر چن لیں اور اسے چن کر گھر میں کوئی مدنی گلدستہ بنا لینا, اس کی خوشبوؤں سے انشاءاللہ آپ کا گھر مہکتا رہے گا انشاءاللہ انشاءاللہ. لیکن برداشت کریں, صبر کریں, بہت مدینہ مدینہ ہو جائے گا. یہاں ایک پہلو جو ہے سوتے رشتوں کے حوالے سے یہ بھی ہوتا ہے, جیسے آپ نے بھی شروع سے تربیت فرمائی ہے. بسا اوقات ہوتا یہ ہے کہ بچے بڑے ہوتے ہیں اور شادی شدہ ہوتے ہیں. اب جب سوتیلی ماں آتی ہے نا تو وہاں آپس میں نبھانا بڑا مسئلہ ہوتا ہے, کیونکہ جو بچہ بڑا ہے شادی شدہ اس کے اپنے بچے ہیں. اب باپ جو دوسری بیوی لے کر آیا ہے تو جو لڑکے یعنی بہو ہے, جو لڑکے کی جو بیوی ہے, ان کی اور اب ویسے بھی سانس بہو کا مسئلہ تھا وہ پتہ ہی ہے. اب جو سوتیلی سانس آئی ہے ان کا آپس میں جو کیا یار آپ کدھر لے کر چلے گئے, اب یہ گئی بیچاری, یہ بہو گئی. اب مطلب یہ نہیں پہلی ساتھ کے ساتھ یہ بہو تھی, تو یہ دوسری کے ساتھ بیچاری کیا کرے گی؟ یہ تو بسا اوقات تو بہو گئی اور بعض اوقات تو سانس گئی. یعنی بہو بسا اوقات کیونکہ وہ گھر میں اس کا مقام ہوتا ہے, کیونکہ بڑے لڑکے کی بیوی ہے. اب وہ جو نئی آئی ہے وہ بسا اوقات عمر میں بھی چھوٹی ہوتی اس سے جو بہو ہے. اب اس سانس کے ساتھ اس کا رویہ یہ بھی ہوتا ہے, میری ساتھ میرے تو چھوٹی ہے, میں اس کی سب کیوں کروں, میں ماں کیوں کہوں اس کو؟ بیٹا بولتا ہے یہ میری برابر ہے, مجھ سے چھوٹی ہے عمر میں, اس کو ماں بولوں کیسے میں اس کو؟ تو یہ بڑا مسئلہ ہے, اس کو کیسے حل کریں گے؟ کیسے حل کریں گے؟ قبول کر کے حل کریں گے, اور کیا کریں گے؟ باپ بھی قبول کر کے لایا ہے, آپ بھی قبول کر کے لے لو. وہ قبول کر کے اسے نکاح میں, آپ قبول کر کے اس کو مطلب ماں کا مقام, اس کو جو بھی اس کو مقام دینا ہے وہ تو دینا ہے نا یار. ایسا ایک جو آپ مدنی پھول کی طرف لے لیں, لبائک لے لیں, آپ صحیح جا رہے ہو, کال سنائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام بلال حسین ہے. مجھے مسئلہ یہ پوچھنا ہے کہ ہمارے باپ کی عمر 60 سال ہے اور انہوں نے 60 سال کی عمر میں ایک اور شادی کر لی ہے, اور اس لڑکی کی عمر 25 سال ہے, اور ہم 5 بھائی ہیں اور ایک ہماری بہن. اور میرا جو سب سے بڑا بھائی ہے اس کی عمر بھی 35 سال ہو چکی ہے اور ابھی تک شادی نہیں کی گئی. اور ہمیں بہت سارے مسائل ہو رہے ہیں, ہم ایک گھر میں 2 دیواریں کروا چکے ہیں, اور وہ جو کچھ بھی ہے بیچی جا رہے ہیں. اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نہیں، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مسئلہ بنائیں تو بڑا مسئلہ ہے، نہ بنائیں ہمارے یہاں تو جو ایک بڑا مسئلہ فرد ہے گھر میں ہے اور وہ ایک رشتے اور ایک مقدس رشتے کے ساتھ آپ کے گھر میں آیا ہے، سوائے اس کو قبول کرنے کے آپ کے پاس وہ کیا راستہ ہے، کیا چاہ رہا ہے؟ نہیں، ہمارے معاشرے میں تو اس کو ہی برا سمجھا جاتا ہے نا کہ ایک 50 سال کا مرد 25 سال کی عورت سے شادی کر رہا ہے. لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ یہ کیا بڑا کہیں گے، اس مسئلہ کے لیے ہے. بیان سننا پڑے گا. اس کے لیے آپ کو مقتدی المدینہ جو سنت و برا بیان لینا پڑے گا. لوگ کیا کہیں گے یار، اب لوگ کیا کہیں گے؟ جب آپ بستر میں پڑے ہوئے تب پوچھوں گا لوگ کیا کہیں گے. لوگوں کو پتہ ہے کچھ نہیں ہوگا، کچھ کہیں گے. اس طرح کی جب آپ کو پانی پلانے والا کوئی نہیں ہوگا نا، تب میں پوچھوں گا لوگ کیا کہیں گے. تو آپ بولو گے کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ میں پیاسا مر رہا ہوں، میں بھوکا مر رہا ہوں، میرے کپڑوں کا مسئلہ، میری بیماری کا مسئلہ، میری دوا کا مسئلہ، میرے علاج کا مسئلہ، میرے صبح کا مسئلہ، میری شام کا مسئلہ، میرے گھر کی 4 دیواری کا مسئلہ، میرے اتنے 1000 قسم کے مسئلے ہیں. میں پوچھوں گا لوگ کیا کہیں گے. بولا لوگ کیا کہیں گے؟ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں کس مسئلے کے اندر ہوں. مجھے کیا پتہ ہے، مجھے کیا پرواہ پڑی ہے کہ میں دیکھو لوگ کیا کہیں گے. بندہ کرے وہ جس کی شریعت نے اجازت دی ہے. میں آپ کو ایک مدنی پھول عرض کر دیتا ہوں. جس کام کی شریعت نے مذمت نہیں کی نا، آپ اس کام کی مذمت مت کریں. یہ مدنی پھول یاد رکھ لیجئے. ہمارا اسلام، ہماری شریعت جس کام کی مذمت نہیں کرتی، آپ اس کام کی مذمت نہ کریں. ہماری شریعت، ہمارے اسلام نے جس کام کی اجازت دے دی ہے، آپ اس کام کو قبول کر لیں. ہمارے دین، ہمارے اسلام نے جس کام سے روکا ہے نا، اس کام سے رک جائیں. مثال کے طور پر ایسی باتوں سے رکیے جو کانوں کو بری لگے. بہت سارے ایسے ہوتے ہیں معاشرتی چیزیں، اخلاقی طور پر بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن میں سیکریفائی اور کمپرومائز اور قربانی دینی پڑتی ہے. وہ بھی شریعت کے اصول موجود ہوتے ہیں. بات یہ ہے کہ کسی کام کو کرنے سے پہلے آپ ایک مرتبہ کم از کم شرعی رہنمائی لے لیا کریں. اور جو ہمارے سائل محترم نے جو سوال کیا، اللہ تعالیٰ ہر ایک کے گھر میں خوشیاں نصیب فرمائے اور نا اتفاقی اور نفرت اور اس طرح کی دوریوں سے بچائے، اور ہمیں عین شریعت کے مطابق اس کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو کام شریعت کے مطابق ہوا، جائز ہوا، بہتر ہوا، اسے قبول کیجئے اور ایسا ماحول بنائیے. اس میں بعضوں کا ہوتا ہے کہ کسی ایک کو مدنی ذہن بنا لینا پڑتا ہے. ضروری ہے ایک کا اگر مدنی ذہن بن گیا نا، وہ سب کو انشاءاللہ تعالی ذہن بنا دے گا کہ یار کیا مسئلہ ہے، کیا مسئلہ ہے. ارے آج حرج کیا ہے، ہو تمہیں پتا چلا یہ ہو گیا، کیا ہو گیا، ارے یہ ہو گیا تو کیا ہو گیا. آپ سیریس ہو نہیں رہے ہو. میں کیوں سیریس ہو، کیا ہو کیا گیا مجھے بتا. تو ایسا، ارے نیچے آؤ بھائی، کیسا ہو گیا، ایسا ہو گیا. جائز ہوا ہے، ہوا تو جائز ہے. شریعت نے منع کیا، منع تو نہیں کیا. تم کو کیا تکلیف ہے؟ اب اس کا جواب ہی نہیں ہے، اس کو کیا تکلیف ہے. یہ سوچ میں پڑ جائے گا کہ مجھے واقعی تکلیف کیا ہے. یہ شیطان ہے کہ جو جائز اور حلال اور طیب اور بعض اوقات محمود کاموں کے درمیان کے ہونے کے باوجود بھی ہمیں تکلیف میں مبتلا کر دیتا ہے، اور ہمارے اندر بدگمانیاں، غیبتیں، چگلیاں اور تہمتیں پیدا کروا دیتا ہے. اور ہمارے معاشرے کے بعض وہ اصول جو شریعت اس کو پسند نہیں کرتی، اور جس کی وجہ سے بہت سارے فطروں کے دروازے کھلتے ہیں، جو اس کو میں یہاں مدنی چینل پر براہ راست بیٹھ کر اس کو کھل کر بیان بھی نہیں کر سکتا. سمپل سی بات ہے، نہیں کر سکتا. میں قبول کرتا ہوں کہ ہر بات یہاں پر مدنی چینل پر براہ راست بیٹھ کر کھل کر بیان نہیں کی جا سکتی. لیکن ہمارے معاشرے میں بہت ساری چیزیں ایسی آئی ہوئی ہیں کہ جن کا آنے سے بہت سارے مسائل پیدا ہوئے ہیں. اللہ خیر فرمائے. ایسا یہ جو بزرگ اسلامی بھائیوں کا مدنی مذاکرہ ہوا تھا، اس میں امیر اہل سنت نے جوان اولاد جن کی والدہ وغیرہ انتقال کر گئی ان کو باقاعدہ ترغیب دلائی تھی. اور ایک بزرگ کھڑے ہوئے تھے، ان کے ایک اسلامی بھائی، ان کے بیٹے بھی تھے، جوان بھی تھے، تو باقاعدہ امیر علیہ سنت نے ترغیب دلائی تھی کہ آپ ان کا نکاح کروا دیں. میں نے عرض کیا یوسف بھائی کہ کروا دیں، مگر یہ بیچارے بعدوں کا چاہتے ہیں کہ یہ ہمارا جو 60 سال کا باپ ہے نا، یہ کوئی 55 سال کی بوڑھی عورت لے کر آئے، یہ دونوں بوڑھے کر کے دوسرے کو سنبھالتے رہے، یہ اس کی خدمت کرتی رہے، اس کی خدمت کرتی رہے. ارے بھائی یہ بیچارہ مطلب کہ یہ اتنا بڑا آدمی ہے، اس کے لیے کم از کم کوئی تو مطلب ہو، کوئی سپورٹنگ تو ہو. یہ جو آپ فرما رہے ہیں نا، یہ جو موضوع ہے، یہ
بعض اوقات جو ہے اخبارات میں اس کو جو ہے بڑی غلط نگاہ سے لکھا گیا ہے، بڑے غلط انداز میں لکھا جاتا ہے اور اس پر باقاعدہ کلام ہوتا ہے۔ میں اتنا ضرور عرض کر دوں گا کہ یہاں پر اسی بات کو، ہماری بات کو، اسی بات کو انڈوس کیا جائے، اسی بات کو درست سمجھا جائے جو شریعت کے مطابق ہے۔ اگر میں کوئی ایسی بات کر رہا ہوں جو عین شریعت یا اخلاق یا معاشرتی کسی ایسی تہذیب کے خلاف ہو جس سے ہمارے دینی مقاصد شریعہ کو نقصان پہنچتا ہو تو آپ میری اصلاح کیجیے گا یا میری مدنی چینل کے ذریعے اصلاح کر دیجیے، اور انشاءاللہ تعالی میں رجوع کروں گا۔ میں کو عالم تو ہوں نہیں، لیکن ایک معاشرتی طور پر ایک لاجک سی بات کر رہا ہوں۔ میں کو فرض، واجب، حرام اور حلال شرعی احکام کے مسئلے میں تو جان ہی رہا ہوں۔ معاشرتی لحاظ سے بھی بھائی صاحب یہ اس طرح کے معاملات میں نا عموماً جو جوان اولاد ہوتی ہے نا، یہ آنے والی جو ان کی ستیلی امی جان ہوتی ہیں، ان سے ان کا سلوک اچھا دیکھا یا سنا نہیں گیا۔ وہ کیونکہ جوان ہوتی ہے، اپنا کما کھا رہی ہوتی ہے، طاقتور ہوتی ہے، تو وہ عموماً جو ہے دیکھا یہ گیا ہے کہ ستیلی ماں کے ساتھ جو ہے نا ان کا جو طرز عمل ہوتا ہے، اور جو اس کے بعد والد صاحب کے انتقال کے بعد جو پھر آگے کے معاملات ہیں، وراثت اور اس طرح کے معاملات میں تجربہ اور مشاہدہ اور جو مطلب معلومات ملتی ہیں، ان سے یہی پتہ چلتا ہے کہ ان کو نصیحت کی بہت ضرورت ہے، جو آپ نے کی بھی ہے۔ میں صحیح کہ آپ مطلب اس کو بیچاری کو ایک یہ صدمہ لگا رہتا ہے کہ اگر یہ شوہر میرا چلا گیا دنیا سے پہلے تو یہ جو ان کی جو اولاد ہے نا، سوتیلی اولاد، یہ تو مجھے کان پکڑ کے گھر سے باہر نکال دے گی۔ یہ انسیکیور فیل کر رہی ہے کہ اس کی یہ مطلب سوتیلی اولاد سے، یہ اولاد کے ہوتے ہوئے بھی یہ اپنے آپ کو اکیلی فیل کرتی ہے۔ اخلاقی طور پر آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، حالانکہ وہ اولاد ہے اور آپ کو نہیں کرنا چاہیے۔ یعنی یوں سمجھیے کہ آپ کے والد صاحب اگر انتقال کر گئے تو جب والد صاحب کے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید ہے تو یہ تو آپ کے والد صاحب کے نکاح میں رہ چکی ہے۔ بلکہ اعلیٰ حضرت نے یہ 11واں جو حق بیان فرمایا اسی رسالے میں الحقوق لترقی الحقوق میں، فرمایا کہ کبھی کسی کے ماں باپ کو برا کہہ کر جواب میں اپنے ماں باپ کو برا نہ کہلوائے۔ تو کسی کے ماں باپ کو، اب یہ جو جس کو لے کر آیا سوتیلی ماں کو ڈائریکٹ برا کہنا، اس کی اجازت نہیں، دل آزاری، صدمے، افسوس، بہت کچھ پریشانیاں ہیں۔ کال سنائیے۔ اللہ اللہ الرحمن الرحیم۔ سگے اتار عبدالحبیب اتاری کی جانب سے نگران شورا کے ساتھ ساتھ حاجی شاہد صاحب اور دیگر اسلامی بھائیوں کی بارگاہ میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم اس وقت عرب شریف کے اندر کافی اسلامی بھائی جمع ہو کر آپ کا مدنی مکالمہ براہ راست دیکھ رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ کو بھی، تمام اراکین شورا کو بھی، ہمارے باپا کو بھی، تمام مدنی چینل کے ناظرین کو بنگلہ دیش اجتماع کی بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ کریم دعوت اسلامی کو اور ترقیاں عطا فرمائے، ہم سب کو مل جل کر ساری دنیا میں سنتوں کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بھائی صاحب، آج کا موضوع سوتیلے رشتے بہت اہم موضوع ہے اور بڑی دکھتی معاشرے کی وہ رگ ہے جس پر عموماً کلام نہیں کیا جاتا۔ اللہ پاک آپ کو اور آپ کی مجلس کو سلامت رکھے۔ حضور، عرض یہ کہ یقیناً سوتیلی ماں کے بارے میں کلام ہوتا ہے، لیکن کیا ایسا نہیں ہوتا کہ بعض اوقات سوتیلے بچے بھی اپنی اس ماں کو ایکسیپٹ نہیں کرتے اور اس کی وجہ سے بھی جو ہے وہ محبتیں گھر میں نہیں پنپ پاتی؟ پہلے سے ہی ذہن بن جاتا ہے کہ یہ ماں جو آئے گی نا، اس نے مجھ پر ظلم ہی کرنا ہے۔ تو ماشاءاللہ جہاں آپ ماں کو یہ ذہن دے رہے ہیں کہ وہ بچوں کو اپنا بچہ سمجھے، وہاں ایسے بچوں کو بھی ایکسیپٹ کرنا چاہیے اگر اس طرح کا کوئی رشتہ گھر میں ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ والد کا کردار بھی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس کے بھی اگر سوتیلے بچے ہوتے ہیں تو وہ بھی بعض اوقات ظلم کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے یا ان کو توجہ نہیں دیتا۔ یہاں بڑی عجیب بات ہے اور آپ بھی اس پر توجہ دلا رہے ہیں کہ بچے تو کسی کے ہوں، بندہ ان پر پیار کرتا ہے، اور یہ وہ بچے ہیں کہ آپ کی جس سے شادی ہوئی ہے یہ اس کے بچے ہیں اور اب آپ کا بھی اس سے رشتہ ہو گیا ہے۔ تو اب شفقت کا تو تقاضا بنتا ہے، پتہ نہیں کس وجہ سے یہ اگنورنس آتی ہے اور کیوں یہ توجہ کم دی جاتی ہے۔ تو ماشاءاللہ اللہ سلامت رکھے، آپ اس پر توجہ دے رہے ہیں۔ اور سوتیلے رشتے میں ایک اور بڑا دیکھا گیا ہے کہ جو دراڑ آ جاتی ہے وہ سوتیلے بھائی بہنوں میں بھی آ جاتی ہے۔ ماں بعض اوقات توجہ دے بھی دے، لیکن سوتیلے بھائی بہن ایک دوسرے کو عموماً ایکسیپٹ نہیں کرتے اور آپس میں زندگی بھر لفظ سوتیلا ہی استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ ایک ایسا ایشو ہے کہ جس پر ہم سب کو نفرتوں کو ختم کرنا ہوگا۔ امید ہے آپ اس معاملے پر بھی شفقت فرمائیں گے، اور ان رشتوں کو انگریزی میں اسٹیپ پیرنٹس یا اسٹیپ بردر، اسٹیپ سسٹر کہا جاتا ہے۔
تو ہمارے وہ ناظرین جو بیرون ملک میں امید ہے اس سلسلے سے وہ بھی بہت فائدہ اٹھائیں گے. اللہ کریم آپ کی اس کوشش کو قبول فرمائے. آمین. ہمیں تو ہر مسلمان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا حکم ہے. جو ہمارے گھر میں ہمارے ساتھ رہ رہا ہے اس کے ساتھ تو زیادہ شفقت اور محبت کا ہمیں برتاؤ کرنا چاہیے. اور ماشاءاللہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول وہ ہے کہ وہ ہمیں غیروں کے ساتھ بظاہر جو ہمارے رشتہ دار نہیں ہوتے ہم اجتماعات میں ملتے ہیں, قافلوں میں سفر کرتے ہیں, بالکل پیار محبت اور ایسی ہم آہنگی ہوتی ہے کہ رشتہ داروں سے بڑھ کر آپس میں پیار ہو جاتا ہے. تو اگر یہ سارے دعوت اسلامی کے ماحول میں آنے جانے والے بن جائیں نا, اجتماعات میں شرکت, مدنی قافلوں میں سفر, اسلامی بہنوں کے اجتماعات میں آئیں, تو میرا خیال ہے آپس میں میل ملاپ کا طریقہ آ جائے گا, آپس میں ان لوگوں سے محبت کرنے کا سلیقہ آ جائے گا جو ہمارے رشتہ دار نہیں ہیں. تو پھر جو انشاءاللہ رشتہ دار ہوں گے ان سے تو اچھا مزید برتاؤ ہو جائے گا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مسلمانوں کے ساتھ محبت اور پیار کے ساتھ رہنا نصیب فرمائے, رشتہ داروں کا ادب نصیب فرمائے, اور کسی کی بھی دل آزاری سے ہم سب کو محفوظ فرمائے. بہت شکریہ عائشہ صاحب, ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ, اللہ تعالی آپ کا سفر مبارک فرمائے, اور جو مدنی پھول آپ نے عطا فرمائے اس پر عمل کرنے کا بھی اللہ تعالی ہمت, حوصلہ, جذبہ عطا فرمائے. وہ پڑوسیوں کے حوالے سے وہ حدیث پاک میں آتا ہے نا کہ مجھے پڑوسی کے حقوق بیان کیے حتیٰ کہ مجھے لگا کہ یہ پڑوسیوں کو وراثت میں حصہ, شریعت میں حصہ نہ ہو جائے, تو اتنے حقوق بیان کیے لیکن وراثت میں حصہ نہ تھا. مگر جن کے وراثت میں حصہ کر دیا گیا ہے, یہ رشتے جب قائم ہوتے ہیں سوتیلے بھائی بہنوں کے, تو یہ تو وراثت میں حصے دار ہو گئے. تو جس کا ورثے میں حصہ ہو گیا اس کا آپ کی محبت میں حصہ نہیں ہے, آپ کے پیار میں حصہ نہیں ہے, آپ کی شفقت میں حصہ نہیں ہے, آپ کی الفت میں حصہ نہیں ہے. اچھا پھر آپ کا جھگڑا ہے کیا, پہلے یہ تو بتائیے آپ کا جھگڑا کیا ہے؟ ستیلا ہے نا, یہ کیا جھگڑا ہے؟ شادی کیوں کی؟ یہ غلط کام تو نہیں کیا, شادی کیوں کی؟ چلو آپ بولتے رہے بھائی کیا جھگڑا ہے, چلے چلو ہم جھگڑے کا آپریشن کرتے. آخر ہے کیا, ناراضگی کیا ہے آپ کی؟ سب سے پہلی ناراضگی یہ کہ ستیلا ہے. نہیں تو سوتیلا اس لیے نا کہ شادی دوسری ہو گئی نا. ہاں تو ٹھیک ہے, تو دوسری شادی غلط تو نہیں تھی, ماں کی جگہ دوسری عورت, آپ کی والدہ چلی گئی نا دنیا سے, یا کوئی بھی وجہ ہو گئی, اور اگر اسلام اور دین نے اگر مرد کو کوئی اجازتیں دی ہوئی ہیں تو آپ کے والد یا آپ کی والدہ نے کیا کوئی غیر شرعی کام کیا؟ نہیں کیا, وہ تو شریعت کے مطابق ہے. اب بولے شریعت نے اس رشتے کو انڈوس کر دیا, شریعت اس رشتے کو ویریفائی کر دیا, یہ رشتہ اوکے ہے, فائنل ہو گیا. اب آپ کو کیا تکلیف ہے؟ اور آپ کو کہہ بھی دیا گیا کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے, حقوق ادا کرنے, ماں کے حساب سے, باپ کے حساب سے, اور یہ ذوی الارحام خونی رشتے ہو گئے, صلہ رحمی کے ہو گئے, روایتیں آیتیں جو بھی اس ضمن میں بیان کی جا سکتی ہو گئے. اب آپ کو تکلیف کیا ہے؟ دوست مذاق اڑاتے ہیں کہ بھئی تمہارا باپ اتنی عمر میں تمہارے باپ نے شادی کر لی ہے, اب تمہارے باپ کی عمر تھی شادی کرنے کی. پاؤں لٹک کر شادی کر رہا ہے. ہاں تو یہ ایسے دوست بدلنے چاہیے یا اپنا رویہ بدلنا چاہیے؟ چاہے ون بائی ون چلتے ہیں, یعنی جو آپ کے والد اور آپ کی والدہ یا آپ کے گھر والوں کے لیے ایسی بد سلوکی اور بد زبانی کرتے ہوں, یہ تو دوست کم, اور مطلب کہ یہ تو بد اخلاق دوست ہو گئے, برے دوست ہو گئے. چھی, ہاں ایسے دوست ہی نہیں ہونے چاہیے. چھی, جو ہمارے ماں باپ کے بارے میں, ہمارے گھر کے بارے میں ایسی باتیں کریں. ہم لوگ ہی مطلب لگتا ہے کہ تھوڑے سے کمزور ہو گئے, کیونکہ ہمارے والد صاحب کو یوں بول کے چلا جائے اور اتنی بڑی بات کرتا ہے, جیسے آپ نے کہا کہ قبر میں پاؤں لٹک رہے ہیں, تو یہ کیسا بیٹا ہے جو باپ کے بارے میں ایسی باتیں سن رہا ہے؟ نہیں تو وہ بیٹے کی بے غیرتی ہے نا جو سن رہا ہے. سوچنے والا جواب. بیٹے نے کیوں سنا؟ بیٹے نے ایسا دوست رکھا ہے کیوں کہ جو اس کے باپ کی عزت نہیں کر سکتا. اب اس کے دوستوں کی نظر میں اس کے والد کی عزت نہ رہی, اس کے گھر. اچھا پھر ہمارے دوستوں کو اس بات کا حق حاصل ہے کہ ہمارے گھر کے اندرونی معاملے میں مداخلت کریں؟ ایسی دوستی کی کیوں؟ اب ٹھیک ہے, یہ تو میں نے کہا نا, اب آپ تو بتائیں نا مسئلہ کیا ہے, تکلیف کیا ہے؟ تھوڑا حاجی صاحب بڑی عمر کے کا جو ہے نا وہ پیش کرتا ہوں کہ اب دیکھیں یہ آپ ان کے پارٹنر ہیں. نہیں میں ایک پیش کر رہا ہوں, چلیں ٹھیک. دیکھیں ابھی یعنی ابھی یہ ستیلی جو ہے نا ماں کو لے آیا ہمارا والد, اور اب یہ کل کو جو ہے نا اور اولاد بھی ہوگی. اب پہلے ہی یعنی اگر ہوتی ہے تو اب یہ پہلے ہی یعنی دیکھیں وہ گھر میں کھانے کو نہیں ہے, سارے فکٹے بنے ہوئے, اوپر سے 2 کل کو اور آ جائیں گے.
وہ یہ تکلیف ہے. لیکن اب یہ پہلے حصے میں میرے حصے میں آئی تھا کیا ہے, ابھی 2 اور آ گئے, پھر اس کے بعد 2 اور آ جائیں گے, تو یہ تو میرے کو تو اللہ اللہ اللہ, اس کا کنکر بھی نہیں بچے گا میرے پاس. اس کا مطلب وہ اس بیچارے کو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہی نہیں ہے کہ رزق کا مالک تو اللہ ہے, اور جو آتا اپنا رزق لے کر آتا ہے. بلکہ قرآن نے تو جو اولاد کا قتل کرتے تھے اس میں تو اس کی تو خاص سرات کی ہے کہ رزق کے خوف سے تم اولاد کو کیوں قتل کرتے ہو, کہ رزق تو اللہ دینے والا ہے اور ہر شخص تو اپنا رزق خود لے کر آتا ہے. تو بندہ تو اس کے بارے میں سوچے کہ جس کا رزق اس کو دینا ہے, جس کا رزق کی اللہ نے دینا ہے. تمہارا رزق بھی تمہارا رب دیتا ہے, ہر ایک کا رزق ہمارا رب دیتا ہے. بلکہ وہ تو خود فرماتا ہے زمین پر رینگنے والا کوئی جاندار ایسا ہے ہی نہیں جس کا رزق اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر نہ لیا ہو. تو یہ تو رزق نہیں, تو غلط بات ہے. تو خبردار, ایسی بات نہیں کرنی چاہیے. اب جو میں بات کروں گا اس کو, یعنی اس سے ہٹ کے, اور میں خود اپنی ذاتی پیش بھی نہیں کر رہا, یعنی سوال میرے کیا بولا گا اپنا, نہیں وہ سوال اس نوعیت کا ہے نا. دیکھیے یعنی کہ اب وہ ساری عمر جو ہے وہ, یعنی میری جو ماں تھی اس نے تکلیفیں کاٹی, وہ جو ہے نا بازو بنی تھی والد صاحب کا, دکھ اس نے دیکھا, سکھ اس نے دیکھا, دھوپ میں وہ رہی ساتھ ساتھ. اب جب چھاؤں کی ٹھنڈی چھاؤں لینے کا اور اس کو سارا وہ کرنے کا آیا, ہمارا باپ کو تھوڑا سا یعنی وہ سٹیبل ہو گیا, اور کچھ یعنی اس کے پاس ہم بھی کمانے کے قابل ہو گئے, اور وہ کچھ گھر میں تھوڑی ریل پیل ہو گئی. اب ہمارے ابا کو مستی سوجی, انہوں نے جو ہے نا دوسرے ایسا جملہ بولا, نہیں واقعی ایسا جملہ بولا کسی بیٹے نے, استغفر اللہ, ایسا بدتمیز بیٹا. تو اب یعنی وہ جو ہے نا, اب وہ دوسری عورت بہت بدتمیز اولاد ہے یار, یہ تو ایسی زبان باپ کے بارے میں, استغفر اللہ استغفر اللہ. اب وہ دوسری عورت آ گئی گھر میں, اب وہ ماں بن کر اب آ گئی, ڈائن بن کر. وہ اب جو ڈائن بھی بولا, ایسا گندا آدمی ہے یار یہ. اب دیکھیں جب ساری جو تھی وہ تو بیچاری, وہ تو ٹھنڈی مٹی ٹھنڈی ہو گئی اس کی, ہماری ماں کی. تو اس نے تو وہ جو دیکھا نہیں, جو دکھ کے اندر تو وہ ساری, لیکن جب وہ بیچاری انتقال کے بعد جب یہ دیکھتی ہوگی کہ میرا یہ بیٹا اتنا نالائق ہے, اس کو اپنے باپ کے بارے میں بات کرنے کی تمیز نہیں ہے, اس کے والد صاحب نے ایک شریعت کے مطابق عمل کیا, اس کو اتنی تمیز نہیں ہے, جب اس کا یہ غلط فعل اور یہ غلط ایٹیٹیوڈ اور یہ گناہ برا اور بد اخلاقی والا عمل جب خود اس کی ماں کی قبر میں پہنچتا ہوگا, تو اس کی ماں کو اس کے اس عمل سے کتنی تکلیف ہوتی ہوگی, کیونکہ عمل تو ماں باپ کی قبر میں بھی جاتے ہیں نا. جی ہاں, تو اس کی کتنی تکلیف ہوتی ہے. ایسے لوگ ہیں یار, اتنے بدتمیز اولاد ہے. اب جیسے ماں کا انتقال ہو گیا, گھر میں بڑا لڑکا ہے, شادی شدہ ہے, اب اس کی لیڈرشپ ہے نا, لیڈرشپ اس کی, اب وہ آئے گی تو لیڈرشپ وہاں چلی جائے گی, اس کو ڈر ہے میری لیڈرشپ چلی جائے گی. پھر اچھا یہ منصب کا بھوکا ہے, لیڈر کا بھوکا ہے, اس کو ہوتا چاہیے میری چلنی چاہیے. پتہ ہے جس کو یہ شوق ہوتا ہے نا کہ میری چلے, جو میں بولوں وہ ہو. اس کی ایک مثال ایک جگہ لے, ایک آدمی کو یہی شوق تھا, جو میں بولوں نا وہ ہونا چاہیے, جو میں بولوں وہ ہونا چاہیے. اب اس کی چلتی تو تھی نہیں, اس سے کیا کیا پتہ ہے, ایک بلو گلاس نے ایک لال گلاس لیا, اور 2 گلاسوں میں 2 گلاسوں میں پانی ڈالا اور روڈ پر بیٹھ گیا. اب جو آئے نا اس کو پانی پینا ہو, وہ لال اٹھا تو بولو بلو سے پیو, تو بلو سے پی لیتا تھا. جب دوسرا آیا تھا وہ بلو بولا لال سے پیو, تو لال سے پی لیتا تھا. اس کی تسکین نہیں ہوتی تھی, میں جو بولتا ہوں لوگ وہی کرتے ہیں. تو اس آدمی کو چاہیے کہ گلاس لے پانی کے, دو مٹکا لے اور روڈ پہ بیٹھ جائے, جو بولے گا وہ قوم کرے گی, ان کو مفت پانی چاہیے. ارے گھر کی لیڈرشپ کا کوئی جھگڑا تھوڑی ہوتا ہے یار. اور جب کوئی آ جائے تو ٹھیک ہے, وہ اگر کوئی منصب لے کر آ گیا تو آپ کے والد صاحب کی زوجہ آئی ہے, آپ کی سوتیلی ماں آئی ہے, اس کی عزت کرے, احترام کرے. اور خود آپ سے میں پوچھتا ہوں, آپ ایسی بے چینی, بے سکونی اور ایسی مطلب زندگی گزار کیسے رہے ہیں آپ؟ اب ایک مرتبہ محبت سے قبول کر لو یار, وہ اولاد کو قبول کر لے, اولاد اس ماں باپ کو مان جاؤ, ایک دفعہ ہماری بات مان جاؤ یار. جب کام شریعت کے مطابق ہوا ہے تو, اور شریعت کے کہیں بھی قانون نہیں توڑا جا رہا, تو ان صورتوں میں آپ ایک دفعہ ہماری بات مان لیجئے, قبول کر لیجئے. اب میں بولتا ہوں, اب آئے گی وہ جس کا تذکرہ آپ نے کیا تھا. میں تو مان لوں گا, میری بچوں کی امی نہیں مانتی کہ میں سوتیلی ساس کو کیسے قبول کروں. کوئی بات, آپ قبول کر لیجئے, اس کے لیے دعا کیجئے, اللہ نے چاہا تو اس کا دل بھی بدل جائے گا. دعا کرتے رہیں. یقین مانیے رشتے جب بنتے ہیں نا, رزق بہت کھل کر آتا ہے, راحت سکون اتنا مزے کا ملتا ہے,
عمر میں برکت ملتی ہے. اور پھر صلہ رحمی کی برکت دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ صلہ رحمی کی وجہ سے بری موت سے بچاتا ہے. ارے بری موت دفع فرماتا ہے. آیا جو رزق میں برکت چاہے, عمر میں برکت چاہے اور بری موت کو دفع کرنا چاہے, اس کو چاہیے کہ صلہ رحمی کرے. یہ ضرور نہیں ہے کہ ہر گھر میں یہ ہو, ایسے گھر ہوں گے جن میں یہ رشتے ہوں گے اور محبت بھی ہوگی, ایسا ہوگا. یہ اصل میں ہوتا ہے گھر کے کچھ بڑوں کے ہاتھوں میں بھی کہ وہ تربیت کرتے ہیں. پھر اگر والد صاحب کو دوسری شادی کرنی ہے تو عموماً اپنی اولاد کا تھوڑا سا مائنڈ میکنگ کر لیتے ہیں اور وہاں, لیکن یہ بھی بنتا نہیں ہے. اولاد واقعی نہیں مانتے یار, میں نے ابھی بولتا دیا, مانتے نہیں ہے اولاد یار. اور امیر سنت ہی کا یا مدنی پھول مجھے مفید لگتا ہے کہ اولاد کو چاہیے کہ اوپر رہ کر ماں باپ کی شادی کرا, جب دونوں میں سے کوئی ایک کسی کا چلا جائے تو یہ آپ اپنا کردار ادا کریں. جب آپ ہی شادی کرائیں گے نا تو نبھا بھی لیں گے. آپ شادی کروانے کے لیے تیار نہیں ہیں اور مطلب والد صاحب کو آپ چاہتے ہیں کہ وہ اپنی بہو کے رحم و کرم پر رہے. اب کتنا بڑا مطلب کہ اس میں سوچو کہ کیا آپ کیا کر رہے ہیں اور آپ کی ماں کو کس کے رحم و کرم پر رکھ رہے ہیں. ایسا نہ کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے. ان بیچارے اپنے ماں باپ کی, چاہے وہ سوتیلے والد ہو سوتیلی ماں ہو جو بھی ہو, ان کی دعائیں لیں, ان کو دکھ نہ دیں, تکلیف نہ دیں. اگر آپ کو کچھ قلبی اور ذہنی بے چینی ہے بھی تو اس کو برداشت کر لیجئے, اللہ کی رضا کے لیے برداشت اور صبر کیجئے, اللہ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے گا. اور محبت سے رہیے. کال لیجئے, وقت بھی ہمارا کافی ہو چکا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رئیس احمد آبتاری عرض کر رہا ہوں یو کے سے. نگران شورا دامت برکاتہم عالیہ کی خدمت میں سلام عرض ہے, اور دیگر اراکین جو پروگرام ہیں ان کی خدمت میں بھی سلام عرض ہے. بعد السلام, سوال یہ پوچھنا ہے نگران شورا سے کہ یہ جو ہمارے اسلامی بھائی یورپین کنٹریز, فارن کنٹریز میں آتے ہیں محنت مزدوری کے کرنے کے لیے, اور وہ اسلامی بھائی جو پہلے سے فیملی جن کے بیوی بچے پاکستان میں ہوتے ہیں اور یہاں آ کے کچھ مجبوریاں یا دنیاوی اغراض کی وجہ سے وہ دوسری شادی کر لیتے ہیں. بعض اوقات پیپر میرج بھی ہوتی ہے اور بعض اوقات حقیقی شادی بھی ہوتی ہے. تو مقصود صرف یہ ہوتا ہے کہ یہاں کچھ دنیاوی فائدے حاصل کر لیں. تو وہ خاص طور پہ جو شادیاں کرتے ہیں وہ غیر مسلم یورپین خواتین سے کرتے ہیں. تو ایسی صورت میں وہ اپنی جو پیچھے فیملی ہوتی ہے ان کے ساتھ وہ کہ شرعن تو ان کو اجازت ہے, لیکن اس میں بھی رہنمائی فرمائیں کہ شرعن اجازت ہے یا نہیں, اور لیکن جو ان کی حق تلفی پیچھے فیملی کی ہو رہی ہے خاص طور پر بیوی بچوں کی, تو اس سلسلے میں کچھ رہنمائی اور مدنی پھول ارشاد فرمائیں. جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء. آمین. مسئلہ یہ میرے پیارے اسلامی بھائی کہ جب ہم نے بھی سفر کیا تو یہ صرف یو کے میں پرابلم نہیں ہے, بہت سارے اوورسیز کنٹریز کے اندر بیرون ملک کے پرابلم ہیں اور وہاں کے لوگوں نے اس طرح کے کام کیے ہیں. لیکن جب ہم ان مسائل کو وہاں بیٹھ کر تھوڑا بہت سنا تو ہر ایک کی بازوں کا جدا جدا کیفیت بنتی تھی, اور اس لیے پھر وہاں ہمارا مشورہ ہوا تھا کہ اس معاملے میں کیا کرنا چاہیے. تو ہماری رہنمائی یہی کی گئی تھی کہ وہاں پر موجود جو مفتیان کرام ہیں ان سے رہنمائی لے لی جائے کہ کیا کرنا چاہیے. تو اس طرح کے جو بھی اسلامی بھائی اس طرح کے کیسز کے اندر انوالو ہیں وہ اپنا جو بھی ان کی سچویشن ہے, جو صورتحال ہے, وہ وہاں پر مفتی اسلام جو بھی ہمارے اہل سنت کے مفتیان کرام ہوں, مفتی صاحب ہوں, ان سے رابطہ کر کے آپ ان سے اس کا سولوشن لے لیجئے کہ اب کیا کرنا چاہیے. انشاءاللہ وہ آپ کو صورتحال بیان کر دیں گے. میں یہاں پر 1 2 3 صورتحال بیان کر دوں گا, اس سے کنفیوژن پیدا ہوگی اور سننے والوں کے لیے گھبراہٹ پیدا ہو سکتی ہے, یہاں جو گھر والے ہیں ان کے لیے پریشانی پیدا ہو سکتی ہے, اور شاید ہو سکتا ہے کہ فائدے کے بجائے جواب سے کوئی نقصان کا پہلو نکل آئے. لہٰذا میں نے آپ کو جو راستہ بتایا ہے وہاں پر جا کر تھوڑی سی رابطہ کر لیجئے گا, یا اپنی سچویشن لکھ کر دارالفتہ اہل سنت میں میل کر دیں. اللہ تعالی ہم سب کو دنیا اور آخرت کی پریشانی سے محفوظ فرمائے. میرا نام ملک نعیم ہے, میں خانے وال کا رہنے والا ہوں. یہ تو 60 سال کے بارے میں بولا گیا تھا, شادی کی گئی ہے. میں یہ سر یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا تھا کہ جس کی یہ 60 سال کے ساتھ شادی ہوئی ہے, جو 25 سال کی ہے, اگر یہ 60 سال والے کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس کی تو زندگی تباہ ہو جاتی ہے نا.
اس کے بارے میں مجھے جواب چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زندگی کیوں تباہ ہو جاتی ہے؟ اگر 25 سال والے کی شادی 26 سال والے کے ساتھ ہوتی ہے تب بھی تو اس کی ڈیتھ ہو سکتی ہے. تو اس نے وہی 25 سال میں ہی اس نے بیچاری نے بیوہ ہونا ہے. تو اس میں زندگی تباہ ہونے کا کیا تصور ہے؟ مثال کے طور پر اگر اسی طرح کوئی شادی شدہ ہے اور وہ مطلب کہ اس کے یہ کوئی اور پرابلم ہو جاتا ہے، بیوی انتقال کر جاتی ہے، وہ دوسری شادی کرتا ہے، اور وہ کوئی جوان عورت آتی ہے تو اس کا انتقال نہیں ہو سکتا 30 سال کی عمر میں، 45 سال کی عمر میں، 40 سال کی عمر میں. تو اب موت تو برحق ہے، بلکہ اگر انتقال ہوتا ہے تو عورت جس طرح مطلب کہ وہ پریشان ہوتی ہے تو اس کی اولاد بھی تو پریشان ہوتی ہے. گھر کا کمانے والا ایک سربراہ جب دنیا سے چلا جاتا ہے تو فار دا ٹائم بینگ وقتی طور پر گھر میں ایک پرابلم کریٹ ہوتی ہے. لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ پر ہی بھروسہ ہونا چاہیے اور اللہ ہی ہمارا پالنے والا ہے، ہمارے رزق کو عطا فرمانے والا ہے، تو انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا. عمران صاحب، شبیر حسین ڈنگا سے. حاجی عمران صاحب اور شیر ہیں پاکستان کے اسلام کے، میں تو ان کو روز سنتا ہوں، ابھی سن رہا ہوں. تو یہ کچھ نہ خواتین کو لباس کے متعلق پورا ایک پہنتے ہیں. اس قدر بے پردہ لباس ہے، بازار میں دکان پہ کسی قدر بندہ جائے تو دیکھ نہیں سکتا، دیکھنے میں مردوں کو شرم آتی ہے. گھروں میں بندہ نہیں سمجھا سکتا، وہ کہتے ہیں اس نے پہنا، اس نے. یہ اس جھگڑے کا حل ہے یا کہ عمران بھائی کچھ سمجھائیں اور مہربانی. یہ معاشرتی مسئلہ ہی مین گھروں میں لڑائی کا یہ ہے. لباس کا کہہ رہے ہیں نا، بہت عجیب لباس عورتوں کا ہو گیا ہے، بہت عجیب لباس ہو گیا ہے کہ جانا مشکل، وہ یعنی گھروں میں جانا مشکل، بازار گھروں میں جانا مطلب یہ واقعی آپ غور کیجئے کہ عورت کو ایسا لباس پہنتے ہوئے شرم نہیں آ رہی، مگر ایک با حیا مرد کو نگاہ اٹھانے کی ہمت نہیں ہے وہاں پر. اور لباس اتنے مختصر ہو گئے کہ نظر جھکاؤ تو بھی آزمائش ہے، نظر اٹھاؤ تو بھی آزمائش ہے. میں کیا کھل کر بولوں آپ کو. اور یہ ظاہر ہے، دیکھیں میں آپ کو عرض کرتا ہوں پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں، جو اس وقت سچویشن ہے نا وہ تو ایک طرح سے کئی گناہ کہہ سکتے ہیں، بہت خرابی پیدا ہو چکی ہے. ٹھیک ہے، اس کو درست کرنے کی کوشش ہمیں کرنی چاہیے. اوکے، یہ طے ہو گیا. لیکن اس وقت جو آپ کے گھر میں 4 سال 5 سال 6 سال کی بچی ہے، اس کو تو ابھی آپ قابو کر لیں. یہ دیکھیں، یہ پلیز سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ اس وقت اگر آپ جو اس وقت بے پردگی کر رہی ہے بازار کے اندر، اس کی عمر اگر 15 سال 17 سال 18 سال 20 سال یا اس کے پلس ہے، اوکے، اس کو کیسے روکنا چاہیے اس پر ہم غور کریں. لیکن آپ سوچئے کہ اگر آپ نے آج یہ 5 سال 6 سال یا 3 سال کی بچی کو نہ روکا تو یہ 10 سال کے بعد جب آئے گی، اور ہم چونکہ روک نہیں رہے ہیں، تو اب یہ جو لباس جس کو آپ اور کوئی غیرت مند مرد دیکھ نہیں پا رہا اور اس کو روکا نہیں جائے گا، اور میڈیا اسی طرح بربادی پھیلاتا رہے گا اور فیشن کے پیچھے اسی طرح بدمست رہا جائے گا، تو یہ آنے والی جنریشن جب یہاں پہنچے گی تو اب ان کے لباس کا کیا حال ہوگا. ہو سکتا ہے اللہ نہ کرے کہ ایسا برا حال ہو جائے کہ آج جو افسوس کرنے والے مرد ہیں نا، ان کا افسوس بھی دم توڑ چکا ہو اور ایک فیل ہی ختم ہو چکی ہو. یعنی جیسے کہ آج ایسا کہہ سکتے ہیں کہ پہلے عورتوں کی فیلنگ ہوتی تھی کہ ان کو مطلب کہ یہ اپنے لباس کو کسی حد تک مرد، زنانہ تو لباس تھا، عورتوں کا لباس زنانہ تھا. اس وقت عورتوں کا لباس زنانہ لباس نہ رہا ہو ایک طرح سے، کیونکہ بہت سارا لباس جو ہے وہ مردوں کے لباس کے سانچے میں ڈھل چکا ہے. پھر ان کے کپڑے کٹ چکے ہیں، آگے پیچھے سے بہت سارا لباس جو ہے نا ان کا وہ ختم ہو چکا ہے، بدن کی نمائش عام ہو چکی ہے. اب یہ ساری چیزیں جو ہو رہی ہیں، اس کو میں جیسے جہاں بیٹھ کر چلو عرض کر رہا ہوں کہ مطلب کہ وہ عورتیں جو لباس پہننے کے باوجود بھی ننگی ہیں، حدیث میں ان کے مذمت آئی ہے کہ ایسی عورتیں جنت کی خوشبو تک نہیں سونگیں گی، اور جنت کی خوشبو اتنی دور سے سونگی جا سکتی ہے مگر ان کو نصیب نہ ہوگا. اور ان کے انداز اور حدیثوں میں بیان کیے گئے ہیں جو اب یہ ایسی مطلب کہ بے حیا قسم کی اور اس طرح کے مطلب کہ عریانی اور عجیب و غریب قسم کے لباس پہنی ہوئی عورتیں اور لڑکیاں جو گھر سے نکلتی ہیں، ٹھیک ہے، یہ غلط کر رہی ہیں. ان کے شوہر کیا کر رہے ہیں، ان کے بھائی کیا کر رہے ہیں، اور ان کے والد کیا کر رہے ہیں،
یہ 3 مرد کیا کر رہے ہیں؟ میں نہیں کہتا کہ ہاتھ میں ڈنڈا لے اور مارنا شروع کرتے، نہ میں آپ کو نیکی کی دعوت کا ہے، ان کی طرف سے کوشش کا ہے۔ ان کو کریڈٹ کارڈ کس نے نکال کے دیا کہ سپلیمنٹری کریڈٹ کارڈ لو، اسکریچ کرو اور جو شاپنگ کرنی کرو؟ آپ نے ان کو لباس کے لیے کیا تربیت دی؟ ان کو انداز کے لیے کیا تربیت دی؟ باپ نے شروع سے اپنی بیٹی کی کیا تربیت کی؟ ماں نے بیٹی کی کیا تربیت کی؟ اسی طرح کوئی تربیتی، کچھ تو تربیتی یافتہ عورت گھر میں آئے تو شوہر کے لیے بھی کچھ آسانی ہو جائے نا۔ اچھا، جب پرابلم کیا آئی کہ جب شادی ہوئی تھی نا، اس کا شوہر بھی ماڈرن تھا، اس کے سمجھ میں بھی یہی مطلب پرکٹی آتی تھی اور مطلب کہ وہ فیشن والی آتی تھی۔ اب اللہ کی رحمت سے بیچارے، اللہ کی رحمت اس کو مل گیا دعوت اسلامی کا ماحول، اب اس کی بن گئی مدنی سوچ، اس سے پارا پردے کے بارے میں سوال جواب کتاب، اب یہ سر پر ہاتھ تک کے بیٹھا ہے، اب اس کو کیسے سمجھاؤں؟ یہاں آزمائش ہو، یہاں اولاد کی نافرمانی بھی اس کو اب سمجھ میں آ رہی ہے، اولاد کی بیرا روی بھی سمجھ میں آ رہی ہے، بے پردگی بھی سمجھ میں آ رہی ہے، اور جو کچھ گھر کا ماحول سمجھ میں آ رہا ہے۔ لیکن آپ کو جس طرح دعوت اسلامی کے ماحول نے آپ کی سوچ بنائی ہے نا، ان کی سوچ بھی دعوت اسلامی کا ماحول بنا دے گا۔ آپ مدنی چینل شروع رکھیں، ان کو دعوت اسلامی کے ماحول میں بھیجیں، اپنے گھر کی اسلامی بہنوں کو اسلامی بہنوں کے ماحول میں بھیجیں، اور اپنے بچوں کو مدنی منع مدنی منیوں کے ماحول میں بھیجیں، اور آپ یہ رہیے ایزی رن ان دا ون، حتی المقدور کوشش ضرور کر رہی ہے۔ جو اسلام اور دین نے جو آپ کو قدرت دی ہے کہ اتنا روکے سمجھائے، وہ آپ نے کر رہی ہے، لیکن گھر کا ماحول تباہ و برباد مت ہونے دیں، ایزی سمجھائیں، گھر میں درس شروع کریں، پیار اور محبت سے سمجھائیں۔ دیکھیں، ایک دماغ اور دل پر فیشن کی محبت چھا چکی ہے، اس محبت کی آپ ڈائریکٹلی کاٹ کرنے بیٹھیں گے تو لڑائی ہو جائے گی۔ اس محبت، یہ محبت ہے، ٹھیک ہے، اب آپ حیا لا رہے ہیں، یہ حیا آئی ملی پہلے، اب یہ اس کو دور کرے گی، دور کرے گی، دور کرے گی، دور، یہ باہر نکلی، اب یہ حیا کی محبت آ گئی، یہ نکل گئی، اب جو سمجھائیں گے سمجھے گا، لیکن لڑائی سے نہیں ہوگا، محبت سے ہوگا، پیار سے ہوگا، نرمی سے ہوگا۔ دھوپ، تپش، سورج، یہ مثال دی گئی، سورج اور ہوا، آندھی، ان دونوں میں ایک مقابلہ ہوا۔ مقابلہ یہ ہوا کہ ایک شخص جیکٹ پہنے جا رہا تھا، تو آندھی بولے کہ میں اس کی جیکٹ اتارتی ہوں، تو سورج بولے کہ میں اتارتا ہوں۔ باری چلی آندھی کی، اب آندھی تو آندھی ہوتی ہے، ہو ہو ہو، آندھی چلی چلی چلی، آندھی تو آندھی ہوتی ہے۔ اب جیسے آندھی آئی نا، اس نے جیکٹ کو پکڑ لیا، آندھی چلی، اپنا جتنا کام کرنا، جیکٹ نہ نکلے بھائی، جیکٹ کر کے رکھ لیا، جیکٹ نے کہاں نکلنا تھا، آندھی نے اپنا پورا زور مارا، جیکٹ وہیں کے وہیں کھڑا ہے، آندھی گئی۔ اب آئی سورج کی باری، اب سورج نے کیا کیا، سورج آہستہ آہستہ نیچے آ رہا ہے، نیچے آ رہا ہے، جیسے جیسے سورج نیچے آ، تپش بڑھ رہی ہے، ایزی ایزی ایزی، تپش اتنی بڑی کہ اب اس کو جیکٹ چوبنے لگا، دیکھیے چلے تو جیکٹ اتار کے رکھ دیا، یار جیکٹ ہی نہیں چاہیے اپنے کو، ایسی گرمی، یہ سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، خود اتار دیا اس نے نا، اس سے پہلے خود جگڑ لیا، کیونکہ وہاں حکمت عملی تھی اور یہاں مار دھاڑ تھی۔ حکمت عملی اور نرمی سے کام کریں، انشاءاللہ سیٹ ہو جائے گا، اور آنے والی نسل کو تو آج سے بچانا شروع کر دیں، ان کو ابھی سے فٹنگ کریں۔ ہو سکتا ہے کہ یہ گھر کی عورتوں کو بچی دیکھے کہ یہ کیوں تو میں کیوں نہیں، آپ سمجھاتے رہیں، آپ سمجھاتے رہیں، آپ اپنا کام مت چھوڑیں، انشاءاللہ عز و جل 10-15 سال کی مزید کوشش ہے، اللہ نے چاہا تو بہت بڑی بدنی تبدیلی آپ دیکھیں گے۔ کال سنائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال یہ ہے کہ میری بیوی جو ہے روز آنا جانا ہر چھوٹے موٹے جھگڑے پہ یا تلخ کلامی کے اوپر خودکشیاں کر لیتی ہے، اور اتنی بری حالت ہو جاتی ہے کہ اسپتال میں مجھے پولیس والوں کے منہ کرنے پڑتے ہیں، یعنی کہ پولیس کیس بن جاتا ہے۔ ابھی میری بیوی نے پچھلے اتوار کو یہ حرکت پھر دوبارہ کری ہے، میرے صرف
वालदा से बदतमीजी पे डांटने पे उसने खुदकुशी की हरकत करी और उसको लेके मैं हॉस्पिटल भागा हूँ और वहाँ पे पुलिस वाले, अभी मेरी बीवी अपने मैके में है, मुझे सिर्फ इसके लिए बता दें कि मैं इसके लिए क्या हल ऐसा निकालूंगा जो मेरी बीवी हिदायत पे आ जाए। मैं बड़ा परेशान हूँ इस मामले में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला आपको सब्र दे, हिम्मत दे, हौसला दे, बर्दाश्त दे और आपके घर का सुख आपको मिले, चैन मिले, राहत मिले, आसानी मिले। वाकई परेशान है और जो खुदकुशी का अटेम्प्ट करती है, मेरा मशवरा है कि इनको सबसे पहले रिसाला दे दें, खुदकुशी और इसका इलाज। अमीर सुन्नत का रिसाला है, खुदकुशी का इलाज, ये रिसाला दे दें, ताकि अव्वल तो ये कि खुदकुशी की मजम्मत, खुदकुशी का हराम होना और इसके बाद जो मरने के बाद जो तकलीफ है खुदकुशी करके, जो वो पहलू सामने आएगा तो इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि कम से कम एक चीज़ से जान छूटेगी कि वो है ना कि अब तो घबरा कर कहते हैं कि मर जाएंगे हम, मर के भी चैन ना आया तो किधर जाएंगे हम। तो कम से कम खुदकुशी से, क्योंकि ये हराम है और इंसान जिस चीज़ से खुदकुशी करेगा, यानी खंजर से खुदकुशी की तो फिर वो अजाब इसको मिलेगा, वही खंजर से अपने आप को तकलीफ देता रहेगा, देता रहेगा, देता रहेगा, देता रहेगा और इससे राहत नहीं है। अल्लाह ताला की रहमत है जो चंद अटेम्प्ट करने के बाद भी इनको ये खुदकुशी की मौत नहीं मिली। अल्लाह इनका और हम सबका ईमान सलामत रखे। दूसरी बात यह कि इनको चाहिए कि ये गौर करें कि इनके इस अमल से इनके शोहर को कितनी तकलीफ हो रही है। तो उम्मीद है कि जब शोहर की तकलीफ, उसकी अजियत और उसका ज़हनी टेंशन, परेशानी को देखेगी और जब ये गौर करेगी कि यार मेरी वजह से मेरे शोहर को इतनी तकलीफ हो रही है और शोहर की रिज़ा और इसके हुकूक को अल्लाह और इसके रसूल ने किस कदर बयान फरमाया है, तो हो सकता है कि यहाँ भी फर्क पड़ जाए। ये तो आपने इनकी ज़ौजा को समझाया है, हो सकता है वो चैनल क्या करना चाहिए, हो सकता है वो चैनल पर हो। मैं कुछ सोच के चल रहा था, ये अकेले नहीं है, हो सकता है कि इन्होंने ऐसी बात की है कि जो शायद कई घरों के अंदर ये मसाइल होते हों और औरत तकलीफ देती है और इस तरह की हरकतें करती है। देखो औरत तो कहते हैं कि ये बहुत बर्दाश्त वाली होती है, औरत के बारे में कहते हैं ऐसे सब्र वाली होती है, वो कंप्रोमाइज कर लेती है। मर्द बहुत सारी चीजों में जो है ना वो आपे से बाहर हो जाता है, औरत बहुत सारी चीजों में आपे में रह जाती है, काबू कर लेती है। तो इस तरह के अगर कोई इस्लामी बहनें हैं तो उनका ये हल खुदकुशी नहीं है, उनका हल तोड़ फोड़ मारदार करके मेके जाना नहीं है, बल्कि वो घर में रहकर अपने किरदार और अखलाक से घर को संवारे। अब शोहर जो है ना वो यहाँ पर थोड़ा सा वालिदैन के लिए भी बातचीत करे, थोड़ा सा उनको सॉफ्ट कॉर्नर की बात करे कि प्लीज हो सकता है कि उधर से और मजीद बेहतर आ जाए। जरूरी है माँ बाप की गलती हो, लेकिन फिर भी वो घर बचाने के लिए अपनी, और देखिए माँ बाप कुर्बानी देते हैं, माँ बाप अपनी औलाद का घर बचाने के लिए हो सकता है कि बर्दाश्त करे और कुर्बानी देंगे। तो इंशाल्लाह इस तरह थोड़ा वहां हो जाएगा, थोड़ा यहां हो जाएगा। और अगर कहीं आपकी गलती है, आपकी सख्ती है, आपका बदमिजाजी है तो उसको नोट कर लीजिए, वो थोड़ा सा मतलब कि उसमें चेंज लाइए। यानी यूं समझिए कि ये एक जैसे दवा होती है ना, दवा कई केमिकल का कंपाउंड होती है, दवा में कई अज्जा होते हैं। जैसे हकीम कोई दवाई बनाता है तो कई जड़ी बूटियां मिलती हैं तो एक माजून शिफा बनता है। तो ये 3, 4, 5 एलिमेंट्स या इस तरह के 3, 4, 5 चीजें मिलाएंगे ना तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि माजून सुकून बनेगा, माजून मोहब्बत बनेगा और उससे इंशाल्लाह घर मदीना मदीना हो जाएगा, अल्लाह ने चाहा तो। और हम दुआ भी करते हैं, आप भी मेरे मदनी चैनल के नाज़रीन भी दुआ करें, हम सब दुआ भी करते हैं कि अल्लाह ताला आपके दिलों को मिला दे, आपकी ज़हनी हमांगी हो जाए, आपके घर में सुकून और मोहब्बत आ जाए और ये हमारी दुआएं हम तमाम के हक में भी कबूल हो जाए। एक काश, अल्लाह करीम है, अल्लाह रहीम है, वही दिलों को फेरने वाला है, दिलों को मिलाने वाला है। और कॉल सुनाइए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इमरान भाई, आप जो मदनी मुकालमा में सिलसिला से पहले रिश्तों वाला लेकर आए, माशाअल्लाह, तो बहुत अच्छा है। इसमें आजकल जो मुआशरे में अंदर से चल भी रहा है कि काफी ऐसे हालात होते हैं कि जिसमें ये सतीले रिश्ते बनते भी हैं। तो इमरान भाई, मैं तो यही समझता हूँ कि हम शरीयत मुतहरा से हटे हुए हैं, दूर हैं, जो हम सतीलू रिश्तों में फर्क करते हैं। इमरान भाई, मेरे वालिद साहब 2 भाई थे और बाकी उनके जो सगे भाई थे वो 2 थे
اور جو باقی سیلے بہن بھائی تھے وہ 6، یعنی کہ 4 میری پھوپھییں، پھوپھو جان اور 2 میرے چاچا جان. لیکن الحمدللہ ہم ان میں فرق نہیں کرتے، وہ ہمارے رشتے دار ہیں. جس طرح عام روٹین کے مطابق سلوک ہوتا ہے وہی ان کے ساتھ بھی سلوک ہوتا ہے. اب میرے والد صاحب دنیا میں نہیں رہے، لیکن میرے چچا جان کا بھی ان کے ساتھ ویسا ہی برتاؤ ہے جیسا پہلے تھا. نہ دادا ہے لیکن دادی ہے، ہماری پہلی دادی ہے، لیکن ہم یہ وہی اپنی دادی ہی سمجھتے ہیں جس طرح وہ ہمارے رشتے ہیں. کیونکہ شریعت میں اس طرح کا کوئی ہے ہی نہیں ہے کہ ہم ان کو لینا کریں. جو شریعت کو سمجھتے ہیں کم از کم وہ پہلے رشتے بناتے بھی نہیں ہے کہ یہ پہلے ہے ہمارے ساتھ ظلم کرتا ہے. کوئی ایسی بات ہوتی نہیں ہے. الحمدللہ بہترین سلوک ہوتا ہے، بہترین جس طرح ہم اپنے دوستوں کے ساتھ کرتے ہیں. اگر یہی ہم ان کے ساتھ کریں تو وہ اگر ہم اچھا سلوک کریں گے تو ہمارے ساتھ بھی اچھا ہی سلوک ہوگا. اور اگر وہ برا کریں گے بھی، اگر آپ اچھے رہیں گے تو انشاءاللہ پھر وہ آپ کے ساتھ اچھا ہی کریں گے. کیونکہ وہ دیکھیں گے کہ یار یہ ہم سے برا سلوک نہیں کر رہے تو ہم سے برا سلوک کیوں کریں. ماشاءاللہ بہت پیارا سلسلہ ہے. الحمدللہ اس سے بہت فائدہ ہوگا امت کو. جزاک اللہ خیرہ. ماشاءاللہ میں ویسے ایک ناقص مشورہ بھی آپ کو برابر دینا چاہتا تھا کہ جس طرح آپ ماشاءاللہ مختلف یہ سلسلے کرتے ہیں، مدنی مکالمہ ایسا کیوں ہوتا ہے یا اس طرح، تو ایک میرا ویسے یہ ناقص مشورہ ہے کہ آپ ایک سلسلہ اس طرح کا بھی کریں کہ دعوت اسلامی اور آپ کی رائے، یعنی کہ یہ سلسلے کا نام ہو دعوت اسلامی اور آپ کی رائے. یعنی کہ جو ناظرین حاضرین آپ کو سنتے ہیں یا دیکھتے ہیں وہ اس سلسلے میں اپنے دعوت اسلامی کے حوالے سے اپنے تاثرات، اپنی رائے اس طرح بیان کروائیں کہ یعنی کہ وہ سلسلہ ہی اسی کا ہو کہ بندے سوچیں دعوت اسلامی کے بارے میں کہ یہ کس طرح مزید ترقی کرے. جب ان کا ذہن ہوگا وہ سوچیں گے تو انشاءاللہ آپ کو اس سے بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ. جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ آپ کو خوب جزائے خیر عطا فرمائے. ماشاءاللہ آپ نے آخر میں اس کو آخر ہی کہوں گا کہ اب ٹائم ہمارا کافی آگے نکل گیا ہے اور اب تک جو کولیں بچ گئی ہیں مجھے بتایا انہوں نے کولوں کا تانتا بندہ، وہ ایک اچھی خاصی کولیں ہیں، لیکن انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ ہم اتنی کولیں نہیں لے. آج ہم نے کافی کولیں لی ہیں لیکن اب مزید جن کی کولیں نہیں لے سکے وہ ان سے ہاتھ جوڑ کر معافی کا طالب ہوں اور وہ دل چھوٹا نہ کریں. اگر آپ نے اچھی نیت کے ساتھ کال کی ہوگی تو انشاءاللہ آپ کو ثواب بھی ملے گا. مزید یہ کہ آپ نے یہ جیسے سنا کہ ایسا نہیں ہے کہ ہر جگہ پر نفرت ہی نفرت ہو. جب جہاں پر شریعت کی پاسداری ہو اور ایک دوسرے کی عزت و حقوق کی ادائیگی ہو تو وہاں پر رشتوں کا احترام، رشتوں کا تقدس، رشتوں کی اہمیت برقرار رہتی ہے. الحمدللہ اللہ آپ کو مزید محبت عطا فرمائے، مزید آپ کو اتفاق عطا فرمائے. اور ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا، مدنی چینل کے ناظرین کا پیغام کے نام پر، تو یہ سلسلہ ہمارا رک گیا. دوبارہ ہم اس کو شروع کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ نے جو نام دیا دعوت اسلامی کے بارے میں آپ کی رائے، تو وہ بھی ہماری مجلس اور ذمہ داران نے سنا ہے. انشاءاللہ اس پر غور کر لیں گے کہ کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے. البتہ آپ کے پاس ہمارے فون نمبر ہیں، ہمارا واٹس اپ نمبر ہے، ہمارا یہ فیس بک آپ کی جو دعوت اسلامی کی ہے وہ ہے. اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں، آپ اس پر شیئر کر سکتے ہیں. دیکھیں ڈائریکٹلی کوئی چیز میں ڈائریکٹ چیک نہیں کرتا، امیر اہل سنت بھی اس طرح ڈائریکٹ یہ چیزیں چیک نہیں کرتے. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کا ایک پورا سسٹم ہوگا، مجلس ہوگی، پورا شعبہ بنا ہوا ہے کہ وہ ہمارے واٹس اپ بھی دیکھتے ہیں، ہمارے SMS بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں. ہمارے نام پر جو فیس بک یہ چلا رہے ہوتے ہیں، ہمارا IT کا شعبہ ہے، وہ فیس بک بھی یہی آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں. پرسنلی طور پر مجھے پرسنلی طور پر فیس بک کھولنے نہیں آتی. یہ فیس بک کیسے یوز ہوتی ہے میں نہیں جانتا، اور نہ سیکھنے کا کوئی جذبہ نہ شوق ہے. ایسا وہ ایک نظام میں چل رہا ہے. تو آپ جو کچھ دینا چاہیں آپ اس پر دے سکتے ہیں. فیڈ بیک کی ای میل ایڈریس ہے وہ دے سکتے ہیں، ہماری سوشل میڈیا ہے وہ اس پر دے سکتے ہیں. ہمارے موبائل فون کے ذریعے جو فیسلٹیز ہم کوشش کریں آپ کو جو دے رہے ہیں، جو ایزی سے ایزی ایکسس ہے آپ کا مدنی چینل اور دعوت اسلامی کی طرف آنے کا مدنی چینل کے ذریعے، وہ ہم نے آپ کو اسکرین کے اوپر دکھایا ہوا ہے. آپ بالکل اپنے مشورے دیں، آپ اپنی رائے دیں، اپنی تجاویز دیں، آپ اپنی کال ریکارڈ کروائیں. اور انشاءاللہ تعالی ہمارا پورا ایک کال ڈپارٹمنٹ بنا ہوا ہے جو آپ کی کالز لیتا ہے، اور IVR ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے جو آپ کی بعض اوقات کال آٹو ریکارڈ ہو رہی ہوتی ہے. یہ سارا سسٹم ہمارا الحمدللہ بنا ہوا ہے. آپ بلا جھجک، اسلامی بہنوں کو اجازت نہیں ہے. یہ دیکھیں دعوت اسلامی کی خوبصورتی ہے. ہم عورتوں کو لانا تو دور کے بعد ان کی آواز بھی نہیں لاتے، اور الحمدللہ اسلامی بہنیں بھی میں امید کرتا ہوں ہمارے ساتھ تعاون کرتی ہوں گی اور کرتی بھی ہیں، آپ کے سامنے ہی ہے. ان کو اگر کوئی بات پوچھنی ہے،
کچھ سوال پوچھنا ہے، کوئی اپنی بات ریکارڈ کروانی ہے تو اپنے گھر کے بچوں کے ذریعے کروا سکتے ہیں، اپنی کسی محرم کے ذریعے بھی کروا سکتی ہیں. تو انشاءاللہ ان کی بھی بات آ جائے گی. عورت کو بھی یہ جذبہ کیوں ہونا چاہیے کہ میری آواز ہزاروں لاکھوں مردوں کے کانوں میں جائے؟ یہ تو ایک با حیا عورت کے لیے یہ بات درست نہیں ہے کہ وہ اس بات کو سوچے کہ میری آواز بلا اجازت شرعیہ، بلا اجازت شرعی میری آواز اتنے مردوں کے کانوں میں کیوں جائے؟ تو جب عورت کی آواز چھپانے کی اتنی مدینہ ترکیب ہو تو وہ عورت سوچے کہ جس کو ہزاروں مرد لاکھوں مرد دیکھیں، اللہ بے پردہ دیکھیں، ذرا سوچئے، اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. اللہ امیر سنت کو سلامت رکھے. ماشاءاللہ یہ ان کا لگایا ہوا گلشن ہے، لگایا ہوا باغ ہے. اللہ اس کو شاد و آباد رکھے، نظر بد سے بچائے اور ہمیں اس مدنی ماحول پر استقامت نصیب فرمائے. اور جو ہم نے اچھی باتیں کی ہیں اللہ قبول فرمائے، جو ہم سے غلطیاں ہو گئیں اللہ اسے معاف فرمائے اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے ہم سب کو وابستگی عطا فرمائے. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی، شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی اور محبتوں کے چور ہاں بس یہ یاد رہے آپ کو. پھر مسجد برو تحریک بھی جاری رہے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ.